اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین حضرات، اقبال کے 4 مصروں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری عادت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔ یہ ایک مسلمانی کا وصف تھا جو اقبال نے ان 4 مصروں میں آپ کو بتایا کہ جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں ہے۔ حاضرین حضرات، دور ابتلا سے لے کر اور کوئی کائنات میں ایسی شے تو نہیں ہے کہ جو زوال پذیر نہ ہو، اور کوئی ایسی مقررہ عادت نہیں ہے، کل امر مستقر، ہر چیز اپنے قرار کو پہنچتی ہے۔ دنیا میں سب سے طویل عرصہ جو حکومت اور سیادت کا کسی مذہب کو ملا ہے وہ اسلام ہے، تھا اور ہے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اسلام کا بنیادی سٹرکچر، کلچر اور آئیڈیا کبھی بھی کرپٹ نہیں ہو سکا۔ اسلام ایک ایسی قوت خیال کی طرح ابھرا ہے جس نے ہر زمانے کے انٹلیکچوئل کو متاثر کیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب کی طرح اترا ہے جیسے کتاب تخلیق کہا جا سکتا ہے، جسے کسی قسم، اگر سائنس کتاب تحقیق ہے تو قرآن کتاب تخلیق ہے۔ بھلا تحقیق تخلیق سے آگے کیسے جا سکتے؟ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرماتے اسے تاکہ نسیاں پہ نہ رکھ دیتے ہیں تو آج سے 1200 برس پہلے آپ کاسمولوجسٹ ہوتے، جس کاسمولوجی کو عصر حاضر تک پہنچنے میں 1200 سال لگے یا 1500 سال لگے ہیں، یا ٹولمی سے لے کر آج تک ہاپکنس تک اگر اسے 3000 سال لگے ہیں تو آپ اسے 1200 برس پہلے پالے۔ ایک امریکن محقق جو اسلام اور سائنس پر کتاب لکھ رہا تھا وہ پاکستان میں وارد ہوا، and through some connections he reached me too۔ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب، there is a question in my mind which has not been answered by Al-Azhar University and I have come through India also, I have not found the answer. Would you be kindly throw some kind of a light؟ مجھے بڑا بے چینی ہے اس سوال کے حل۔ تو میں نے کہا یار اتنے بڑے عالموں سے عالم ہو تو علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی ذہن نے اس پہ تجسس نہ کیا ہو، تو آپ کہو تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جی، ایک مائتھولوجی جو ہے کرسچن مائتھولوجی، ریلیجس مائتھولوجی میں دی ایج آف دی یونیورس از hardly 6000 years. And when we go to the Indian mythology, to the age of reference is 18,000 years میں سرکل جو ہے وہ مہاپرش کا چلتا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کا تصور کائنات کیا ہے اور تصور حیات کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں زیادہ تو نہیں کہوں گا، 2 آیات کو لٹرلی ٹرانسلیٹ کر دوں گا، صرف 2 آیات کو، کوئی ان میں پیچیدگی نہیں ہے، کوئی لفظی تغیر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اینڈ دین یو کین گیس ویئر ڈز اٹ ریلیٹ ٹو۔ تو میں نے اسے وہ 2 آیات سنائی جو بڑی اتھارٹی والی آیات ہیں کہ اولم یری الذین کفروا ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می۔ بڑی اتھارٹی سے اللہ بڑے روب سے فرماتے ہیں
کہ how dare you deny me اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. Don't you know in the beginning heavens and earth all were one mass. پھر میں نے انہیں جبرن جدا کر دیا. ففتقناهما. Then I tore them apart. کہ in the beginning heavens and earth were one mass. کہ پورا وجود کائنات ایک تھا پہلے، پھر میں نے اسے جبرن جدا کر دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور پھر میں نے تمام زندگی کو پانی سے پیدا کیا. دو بیسک آیات خواتین و حضرات. Look at the Quran. Look at the time. Look at the time. کب کی بات ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نہ کوئی لیبارٹری، نہ ریسرچ، نہ ہبل، نہ کسی قسم کے آلات نشاندہی. And somebody is declaring, I am the God, I am telling you this is the fact. کہ in the beginning all heavens and earth were one mass. Then I tore them apart. پھر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پھر میں نے تمام حیات کو پانی سے تخلیق کیا. The words of James سے آپ کو 2000 سال لگے ہیں اس آیت کی تشریح پر، اس آیت تک پہنچتے ہوئے، تخلیق تک پہنچتے ہوئے تحقیق کو کم از کم 3000 برس سال لگے ہیں. خواتین و حضرات، اگر مسلمانوں کو قرآن پہ اعتبار ہوتا، اگر آپ اچھے مسلمان ہوتے یا پچھلے اچھے مسلمان ہوتے، میں ان کی اخلاقی برائی نہیں کر رہا، اگر ان کے ذہن میں قرآن کا تھوڑا سا سادہ سا فہم ہوتا تو کیا آج سے 1200 برس پہلے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جو اس انگریز نے مجھے کہا. He jumped out of his chair and said, but this is Big Bang. He said, this is Big Bang. کہ تمہارا قرآن جو کہہ رہا ہے this is Big Bang. تو میں نے اسے کہا ہاں this is Big Bang. مگر یہ اس لیے Big Bang ہے کہ تم Big Bang تک پہنچ چکے ہو. اگر یہ آیت لے کے میں سارے عالم کے مسلمان علماء تک پہنچاؤں they will not find out the Big Bang in this آیت. The tragedy lies in victory. 1200 برس مسلمانوں کی مسلسل فتوحات نے مسلمانوں کو مغرور کر دیا، انا پرست کر دیا، جاہل مطلق کر دیا. حضرات، کسی قوم کی زندگی میں شکست اتنی بری نہیں ہوتی، اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی فتح ہوتی. فتح آپ کو نگلیکٹفل کر دیتی ہے، اپنے جاب کی ذمہ داری سے نکال دیتی ہے، کنٹینیوٹی پروسیس نہیں رہتا. وہ جو علم کا یہ جو مذہب جو علم کا مذہب تھا، اور کس کتاب نے آپ کو تھرڈ ڈائمینشن کا علم دیا ہے؟ مجھے بتاؤ. کیا خضر اور موسیٰ کے واقعے کو صرف حیران کن پڑھ کے چھوڑ دو گے؟ کیا اس پہ غور و فکر نہ کرو گے کہ اس واقعے کے پس منظر میں کیا ہے کہ ایک عقل کے اور شواہدات کے ساتھ واقعہ ہونے کے باوجود اس کے پس منظر میں کوئی عقل کی نئی جہت ہو سکتی؟ کیا وہ آپ کو نہیں بتاتا؟ کیا موسیٰ و خضر کا واقعہ نہیں بتاتا کہ لوگ جس کو نظری اور بصری اور ذہنی شہادت کے ساتھ بھی اگر کوئی چیز کوئی واقعہ دیکھ رہے ہوں تو اس کے پیچھے بھی عقل کی کوئی اور ڈائمینشن ہو سکتی ہے جو کسی تخلیقی پروسیس کا حصہ ہو سکتی ہے. حضرات، اتنی بڑی کتاب علم کو کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے جو قرآن میں اس نے کہا؟ سلیمان نے جب سلیمان سے کہا گیا کہ کون اس تخت کو لائے گا، سلیمان نے کہا کون اس تخت کو لائے گا؟ تو ایک بڑا طاقتور جن بولا کہ اے عالم بنا، میں آپ کے وقت سے اٹھنے سے پہلے تخت کو یہاں پہنچا دوں گا.
It is thought and said کہ جن کی عمر 1500 3000 سال ہوتی ہے اور اس کی رفتار 3000 میل پر آور، مگر وہ جو ایک شخص تھا جس کے بارے میں قرآن نے صرف ایک جملہ لکھا کہ جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس نے کہا اے نبی اللہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں پہنچا دوں۔ تعلیم حضرات، یہ کتاب کا علم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو ملک سلیمان تک پہنچا دے؟ یہ آخر کون سا علم تھا؟ وہ علم شاید جس تک پہنچنے میں ابھی بھی انسان کو دیر لگ رہی ہے، وہ ایک ایسا جملہ جس نے اس تخت کو شاید اینٹائی میٹر میں ڈھال دیا ہو اور پھر اسے لائٹ کی رفتار سے کنوے کیا ہو، اور ایک سیکنڈ کے 18,000 حصے میں وہ تخت جو ہے ملک سلیمان پہنچ گیا۔ خاتون حضرات، بہت ساری باتوں کو بڑا وقت لگتا ہے۔ بڑے سیکولر دانشوروں نے، جو مذہبی دانشوروں نے، انہوں نے کہا کہ بھلا سلیمان اور چونٹیوں میں کیا بات ہوئی ہوگی؟ چونٹیاں تو سنتی نہیں ہیں، یہ تو ایک کنفرمڈ ایلیمنٹ ہے، اور یہ جو سارا فسانہ ہے یہ شاید کوئی خیالاتی کرشمہ ہے، شاید کوئی ای ایس پی کا معاملہ ہو، کوئی سپر کائنیٹک فیلنگ ہو جس سے سلیمان ان سے باتیں کرتا۔ مگر وقت کی بات تھی خاتون حضرات، آج آپ کے سائنسدانوں نے کنفرم کر دیا کہ 1 میگا ہرٹز پہ چونٹی سنتی بھی ہے اور پیغام رسانی بھی کرتی ہے۔ یعنی کوئی سلیمان غلط نہیں تھے، there was some kind of a communication between them۔ خاتون حضرات، یہ وہ قرآن ہے کہ جب ہدہد خبر لایا، سلیمان کے پاس خبر لایا کہ اے بادشاہ عالم، میں نبی وقت، میں نے ایک ملکہ دیکھی ہے، مگر بدقسمتی سے جو ہدہد نے پہلی خبر دی، اس نے کہا میں نے دیکھی ہے کہ بڑے خوبصورت بڑے شاندار لوگ ہیں، مگر سورج کی پرستش کرتے ہیں، گمراہی کا یہ عالم۔ قرآن گزر گیا، وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، ہزاروں سال گزر گئے، یہ انفارمیشن وہاں پڑی رہی کہ سبعین ورشپڈ سن، اپولو کی ورشپ۔ خاتون حضرات، کوئی 2-4 مہینے پہلے سبعین کی کھدائی شروع ہوئی، اور سب سے حیرت انگیز بات ہے کہ پہلا پلر نکلا، اس پہ آرکیالوجسٹ نے کہا کہ جو قوم یہاں آباد تھی وہ سورج کی پرستش کرتی تھی۔ The same, it looks like they were repeating the same words, same words۔ خاتون حضرات، قرآن نے کہا، ویسے تو باتیں بے شمار ہیں قرآن میں، اللہ کی، اس کے رسول کی، پھر رسول کی طرف بھی آؤں گا، مگر پہلے ذرا 2-4 باتیں کروں۔ قرآن نے کہا دیکھو، تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے، یہ تمہارا گمان ہی گمان۔ ذرا امیجن کرو، you have to understand the time of information۔ یہ 1500 برس پہلے کا وقت ہے، 1500 برس پہلے کوئی آپ کو انفارم کر رہا ہے، اگر آپ یقین رکھتے، بلیو کرتے، تو دنیا کی جدید ترین انفارمیشن آپ کے بچوں کا پہلا حافظہ بنتے، لیکن آپ نے قرآن پہ اعتبار ہی نہیں کیا۔ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، نہیں، یہ تو چل رہے ہیں، ہے یا تمر و مر سحاب، یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، مر صحاب ہے یا تمر و مر صحاب۔ خاتون حضرات، یہ تو بتائیے کہ آج کے بھی زمانے میں 6 بلینس میں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ پہاڑ چل رہے ہیں یا زمین کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، یا کہ یہ 48,000 میل فی گھنٹہ زمین کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ مگر دوسری بات بڑی خوبصورت ہے کہ جب پہلا اسٹروناٹ گیا فلک میں، جب اوپر پہنچا، تو اس نے ایک بڑی مزیدار بات کہ the most beautiful sight about the earth is mountains running along the earth like multicolored clouds۔ سب سے خوبصورت بات یہ تھی
کہ جو پہلے ایسٹروناٹ نے کہا کہ زمین میں پہاڑ اس طرح ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے ملٹی کلر کلاؤڈ جو ہیں، عجیب رنگ برنگے، وہ جو سرمئی سحاب کی طرح وہ بادل جو ہیں زمین کے سنگ سنگ چلے جا رہے ہیں۔ خادم حضرات، 1707 تک تو اورنگزیب تھا۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کے 3 سب سے بڑے بادشاہ مسلمان تھے، وہ وقت دور کا نہیں تھا، about 16-17 سینچری۔ 1588 میں آرمیڈا کی جنگ ہوئی، ملکہ برطانیہ 1588 میں آرمیڈا کی جنگ کے لیے وہ نکلے، اور بہت بڑی جنگ جس نے نقشہ تاریخ انگلستان بدل دیا۔ ملکہ الزبتھ اس میں سے بہت بڑی ہو کے نکلی، مگر ایک بات کا شاید لوگوں کو پتہ نہیں کہ بفور گوئنگ فار دی آرمیڈا شی روٹ 3 لیٹرز ٹو سلطان سلیمان ذیشان۔ جس بات کا شاید آپ کو پتہ نہیں یا وہ تاریخی ناآگہی کی وجہ سے کہ اس نے 3 لیٹر لکھے سلطان سلیمان ذیشان کو، جس کو انگریز سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہتے ہیں۔ ان 3 لیٹرز میں ایک درخواست کی گئی کہ حضرت عالی، ہم جنگ کو جا رہے ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، یہ نہ ہو کہ پیچھے کوئی ہمارے ملک پہ قبضہ کر لے، آپ کی ضمانت چاہیے انگلستان کی سلامتی کے لیے۔ خادم حضرات، یہ تینوں لیٹر موجود ہیں، مگر تاریخ ان کو اسی وقت سامنے لائے گی نا جب آپ کوشش کرو گے جاننے کی۔ کہ درخواست یہ کی گئی ملکہ انگلستان ملکہ الزبتھ نے، اور ایک اور بڑی خوبصورت بات تاریخاً ضمناً آ گئی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جلال الدین محمد اکبر کی حکومت ہے، جسے ہم اتنا اچھا مسلمان نہیں سمجھتے، ماڑا سا مسلمان بھی ان پہ بھاری ہوتا ہے۔ تو جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی، تو ایک برطانوی سفارت آ گئی۔ تو برطانوی سفارتیں بڑی تیزی اور تندی کے ساتھ ملکہ عالیہ کی عظمت کے داستانیں، ملکہ بحر و بر، زمین و آسمان، یہ وہ جب بہت سارے بات کہہ بیٹھا تو جلال الدین اکبر اپنے وزیر ابو الفضل فیضی کی طرف مڑا، اس نے کہا بل ای جزیرہ نما چراست۔ اس نے اپنے ابو الفضل فیضی سے پوچھا یہ تعریفیں تو میں سن چکا ہوں، بہت زیادہ ہیں، مگر یہ جزیرہ نما ہے کہاں؟ یعنی اس وقت تاریخ عالم پہ انگلینڈ کا وجود بھی ناپائل تھا۔ Muslims only knew two major countries in the West, and that one was France and the other was Italy. اب فرانس کا المیہ یہ تھا کہ جب شہنشاہ بغداد نے گھڑی بھیجی، اور یہ گھڑی عجیب و غریب تھی، اس میں سے 12 گھوڑے نکلتے تھے، ہر گھنٹے کے بعد ایک گھوڑا نکلتا تھا، وہ آ کے گھومتا پھرتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا۔ On the first time when it was demonstrated in the reign of Charlemagne تو پورا دربار اٹھ کے بھاگ گیا، اور مشورہ دیا گیا کہ اے بادشاہ ان مسلمانوں کے اس تحفے کو پاس نہ رکھنا، یہ کوئی جادوگری کا ایلیمنٹ ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جو جادوگری پہلے وہاں ہوتی تھی اب ہمارے ملک میں ہوتی۔ اگر ہمارے ملک کی خواتین و حضرات کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آدھا ملک تعویذ اور جادو کر رہا، آدھے پہ ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہماری علمی کم حیثیتی کا یہ عالم ہے۔ اور دیکھو جادو اور سحر کی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بالکل وضاحت سے تعریف کی اور بتا دیا کہ دیکھو اس غیر معقول چیز پہ اعتبار نہ کرنا۔ وما کفر سلیمان نہیں جادو سحر کیا کرتا تھا، نہ دور سلیمان میں کبھی کفر ہوتا تھا، نہ جادو اور سحر ہوتا تھا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین یہ کفر کرتے تھے، یعلمان الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ مگر کیا یہ ایک کوئی نئی انقلابی حکومت قائم ہو رہی تھی خدا کی حکومت کے درمیان؟ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں۔ وما انزل ببابل ملکین ہاروت و ماروت، وما انزل ببابل ہاروت و ماروت، ہم نے ہاروت و ماروت کو سحر سکھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر،
ہم تو یہ اس لیے بھیجے تھے کہ لوگ بڑے امیر ہو گئے تھے، رئیس ہو گئے تھے، بہت بڑی سلطنت تھی بابل کی، بڑے جیسے آج امریکہ کی ہے، بڑے ناز و نخرے تھے ان کے، وہ بادشاہان عالم میں سے تھے، 70,000 یہودی قید کر یروشلم مٹا کے نکل گئے تھے، بخت نہ بنو خود نظر کی کسیڈینس کی حکومت تھی۔ تو ہم نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا، ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ اس مغرور قوم کو ذرا پرکھو جانچو کہ یہ علم کو آتی ہے کہ جہالت کو۔ اور پھر وہ فرشتے ان سے کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، دیکھو خدا سے ہٹنا، اعتبار ضائع کرنا، جادو اور سحر کو جانا کفر ہے، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئیں گے، جو ہمیں چنے گا وہ کفر کا ارتکاب کرے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور سکھاتے کیا تھے؟ یہ جو آج کل آپ لسٹیں نہیں لگے دیکھتے ہو اخباروں میں، تعویذ حب، تعویذ بغض، ایک جملہ ایک قسم کے جو بے شمار قسم کے تعویذات کی لسٹیں لگی ہوتی ہیں، یہی کام وہ کرتے تھے۔ پھر اللہ نے خلاصہ بخشا آپ کو، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسی بات کیوں سیکھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو، کیوں کرتے ہو جس کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اس کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ جب آپ نے مان لیا تو نقصان شروع ہو گیا، جب آپ نے کہا کہ آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں اپنے اللہ اور رسول پہ ایمان لایا، اس کا نقصان ختم ہو گیا۔ It depends on your saner mind کہ آپ اپنے لبڈو کی خواہش کی تعمیر کرتے ہو یا اپنے عقل کی اس وضاحت کی جس کی مدد سے آپ نے اللہ کو اللہ مانا ہوا۔ مگر ہمارا خدا کو جاننا اور ماننا جو ہے کسی لٹریٹ آرگومنٹ پہ نہیں ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ مسلمان اللہ کو ایک خارجی، ایک میراث کی طرح مانتا ہے، وہ اس پہ یقین نہیں رکھتا کہ کوئی اللہ ہے کہ نہیں۔ We always use God as a scapegoat۔ ہم اپنے تمام جب معاملات دنیا طے کر لیتے ہیں، ہماری ناکامیوں میں جب کوئی سبب زندہ نہیں رہ جاتا تو پھر ہم پلٹ کے کہتے ہیں اے اللہ، اور پھر جب ہمارا کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے کر دیا، نہ ہو تو کہتے ہیں اللہ بھی دیکھ لیا۔ ہمارا ایمان، بلائنڈ فیتھ کو ہمارے زمانے میں کتنی عزت بخشی جاتی ہے۔ کیا بلائنڈ فیتھ مسلمانوں کا ایمان ہو سکتا ہے؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا آپ نے اصول قرآن نہیں دیکھا ہوا؟ قرآن تھرو آؤٹ کفار مکہ کو صرف ایک تانا دیتا ہے، اگر تم عقل رکھتے، اگر تم عقل استعمال کرتے تو اپنے آبا و اجداد کے دین پہ قائم نہ رہتے۔ جو چیز میں نے تمہیں عطا کی ہے اس کے عوض میں نے تمہارے مقدر میں سوچنا اور سمجھنا لکھ دیا ہے۔ تم بلا غور و فکر، بلا سوچے سمجھے، تم جو اندھا دھند اعتقاد لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور اس پہ ناز کر رہے ہو، اس اعتقاد کی کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں، بلکہ اس کی مذمت ضرور اللہ کرتا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو خدا کی آیات کو اندھوں اور بہروں کی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ خاتون حضرات، یہ بنیادی بحران تھا جو ان فتوحات سے شروع ہوا۔ We diverted, as a nation, as an ummah, we diverted، ہم بدل گئے۔ ہم نے فتوحات کی اس فشار کو، امت کے اس عظمت کو، اس برکت کو جو ہمیں اللہ نے دی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے تمام علمی مشاغل ترک کر دیے اور علم کی ترسیل شروع ہو گئی یورپ، اور یورپ بیچارہ اس وقت بڑے برے حال میں تھا۔ خاتون حضرات، یورپ اس وقت دور جہالت میں تھا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا کمپیرزن بتا دوں کہ جب کارڈووا میں، کرتبہ میں 70,000 حمام تھے اور ہر جگہ اسٹریٹ لائٹس تھی، اس وقت شانیلیزم فرانس کی بیسٹ اسٹریٹ میں گھٹنے گھٹنے کیچڑ کھڑا ہوتا تھا اور خواتین
بہت سارا اسکرٹ اونچا کر کے نکلتی تھی وہاں سے. یہ اس وقت کمپیریزن سے، اور اس وقت یورپ 2 مراحل سے گزرتا. پھر ان تعلیمات کی وجہ سے، ابن رشد کی وجہ سے، الغزالی کی وجہ سے، اور جو کانسٹینٹی نوبل کے ذخائر علمیہ کی وجہ سے یورپ میں 2 موومنٹ شروع ہوئی. ایک کو رینیسانس کہتے ہیں، ایک کو ریفارمیشن کہتے ہیں. تحریک احیاء علوم اور تحریک احیاء مذہب. ان سے چلتا چلتا یورپ ایک دور انلائٹمنٹ تک پہنچا. مگر ایک تفنن کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یورپ کی انلائٹمنٹ دیکھیں، یورپ کے تعلیماتی جائزے دیں، تو بڑے بڑے دانشوروں سے انلائٹمنٹ شروع ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی انلائٹمنٹ دیکھیں تو پرویز مشرف سے شروع ہوتی ہے. یہ ایک تضاد ہے کہ ہمارے کم ترین ماہرین اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں، جہاں یورپ میں اگر روسو اور والٹر جیسے لوگ اس کی وضاحت کر رہے تھے تو ہمارے چند سیاستدان اس انلائٹمنٹ کی وضاحت کر رہے تھے. خاتون حضرات، مور یو کم ہیڈ، دور حاضر اقبال بھی اسی بیچارے کنفیوژن کا شکار تھا کہ آخر کیا کیا جائے، مذہب کے لیے کون سی دلیل دی جائے. He was the first man after 1200 years. He was the first man جس نے عقلی بنیاد مہیا کی دین کے لیے، اور he forwarded الہیات پہ 3 بڑی آرگومنٹس فارورڈ کی، جنہیں آنٹولوجیکل، ٹیلیولوجیکل اینڈ کاسمولوجیکل کہتے ہیں. مگر فلسفے سے دی ہوئی دلیل فلسفیوں نے ہی غلط کر دی، اور حتیٰ کہ اقبال اس کنفیوژن کا شکار ہو گئے. اقبال متضاد قسم کے کانسیپٹس دینے پہ مجبور ہو گئے. ایک طرف خادم حضرات، ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. انہوں نے کہا عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے تھے، اور دوسری طرف اتنے بے نیاز ہو گئے تھے، اتنے انکنسرن فیل کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کج روحیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. اگر کج روحیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. اس کنفیوژن کے باوجود اقبال was thinking and continuously thinking. یہ ایک نعمت تھی جو اللہ نے اسے دی تھی. شعر میں، خیال میں، ذہن میں وہ سوچ رہے تھے، اور بالآخر انہوں نے سوچتے سوچتے مسلمانوں کو ایک حل پیش کر دیا. ایسے علاقائی اسٹرینتھ جو پاکستان کا مقصد بنے. اور اس کی سب سے زیادہ مخالفت خاتون حضرات علماء کی طرف سے آئی، مسلمان علماء کی طرف سے آئی. اجماع نے اس خیال کی توثیق کی، اور کثرت سے علماء نے اس کی مخالفت کی. حتیٰ کہ ایک بہت بڑے مذہبی عالم نے کہا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، جس پہ اقبال اتنا طیش کھا گئے، کیونکہ محبت رسول میں اقبال کسی قسم کا تساہل قبول نہیں کر سکتے تھے. اور اسی تعصب، prejudices are negative and prejudices are positive also. کوئی قوم تعصب کے بغیر پروان نہیں چڑھتی. prejudices اچھے بھی ہوتے ہیں اور prejudices برے بھی ہوتے ہیں، مگر مسلمانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین جو prejudice ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ مسلمان کی زندگی مکمل ہے. اقبال بھی جب محبت رسول میں آتا ہے تو کسی پر ترس نہیں کھاتا. حتیٰ کہ حسین احمد مدنی نے بھی جب یہ کہا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ با مصطفیٰ بے رساں خویش را کے دی ہم آست، کہ اگر دین تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک پہنچ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبست. اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچتے ہو تو تمہارا مذہب بو لہب کی طرح ہے، کسی اور طرح نہیں. خاتون حضرات، یہ وقت گزر گیا، اللہ نے آپ کو پاکستان دے دیا، اس کی کمٹمنٹ دے دی. آج صبح میں اخبار دیکھ رہا تھا
ایک ANP کے مفکر نے کہا تھا کہ پاکستان کا ملک جو ہے یہ بجائے اس کو عوامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا جائے بجائے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم آلریڈی کمٹمنٹ سے بڑی دور آ چکے ہیں. ہماری کمٹمنٹ اللہ سے بھی ٹوٹ رہی ہے, ہماری کمٹمنٹ اس سمپل کانسٹیٹیوشن سے بھی ٹوٹ رہی ہے, ہماری کمٹمنٹ ہمارے اپنے آپ سے بھی ٹوٹ رہی ہے. خادم حضرات, ہمیں دیکھنا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہماری کمٹمنٹ ہے کیا, ہم کس چیز کو مانتے ہیں, کیا ہم کو وطنیت کے قائل ہیں, کیا ہم پین اسلامک کانسیپٹس کے قائل ہیں, ہمارا مقدر کیا ہے, ہم کون ہیں, ہم پاکستانی کسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں کہ ہم اسی طرح کرپشن کے حصار میں زندگی گزار کے چلے جائیں گے. خادم حضرات, جارج کو اپنا اس وقت ابراہم لنکن جنگ لڑ رہا تھا, تمام امریکہ فزلڈ آؤٹ تھا اور مسلسل جنرلی کی فورسز جو تھیں وہ جیت رہی تھیں. تو ایک دن تنگ آ کے تو چیخ پڑا ابراہم لنکن کہ مجھے بڑے بڑے نام نہ دو, مجھے تم بڑے بڑے کالجز کے پڑھے ہوئے جرنیلوں کے نام نہ دو, give me one general who can win, give me one general who can win. اس وقت جنرل گرانٹ کا نام سامنے آیا, اور آج کا امریکہ جو ہے ابراہم لنکن کے بعد اگر کسی فوجی کا شکر گزار ہے تو وہ جنرل گرانٹ ہے. I feel this is the time again انشاءاللہ تعالی العزیز کہ پاکستان کو بھی ایک ایسا خوش قسمت جنرل مل گیا ہے who can win for you, اور اگلا مقدر جو ہے 2 یا 3 مہینوں میں پاکستان will be absolutely ایک very simple and efficient country. مگر ہمیں اپنی سوچوں کو ضرور چونکہ کرنا. آپ کو پتہ ہے اقبال مرتے ہوئے کس غم میں مبتلا تھا. اقبال کو پتا تھا کہ میری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس کے آخری 2 قطعات آپ کو سناتا ہوں. آخری 2 قطعات میں اس کو پتا تھا کہ پرہیپس ہم سے بھی غلطیاں ہو گئی ہیں, ہم بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ ایک مطمع نظر کو پوری طرح فورس کرنے میں. اور تو اس نے کہا سرود رفتہ باز آید نے آید, نسیم از حجاز آید نے آید, سرآمد روزگار ای فقیرے دیگر دان آئے راز آید نے آید. تو اس نے کہا پتہ نہیں وہ خوبصورت صدا و بیان اب ملیں گے کہ نہیں, حجاز سے کوئی اچھی خبر آئے گی کہ نہیں, میری عمر تمام ہو چکی ہے, مجھے پتہ نہیں کہ وہ دانائے راز کب آئے گا. جس نے کرنا کیا ہے آگے وہ اگلے قطعے میں ایکسپلین کرتا, اگر نی آیا دانائے راز ہے, اگر وہ راز کا جاننے والا آ جائے, اگر وہ راز کا بدی را پیام جان گداز ہے, تو اسے میری طرف سے ایک دل سوز پیغام دینا کہ ضمیر امتارا می کند پاک, کہ امتوں کے ضمیر کو صرف وہی پاک کر سکتا ہے, کلیم یا حکیم نہ نوازے, یا تو وہ موسیٰ کی طرح کوئی معجزاتی شخص ہوگا, یا وہ استاد ہوگا جو اپنے میسج کو حسین ترین طریقے سے امت تک پہنچا سکے. خادم حضرات, آپ کو پتہ ہے تبلیغ کی اللہ تعالیٰ کیا ڈیفینیشن دیتا ہے. آپ کو جب آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہو, جب میسج کنوے کرنا ہو تو اللہ نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں اس کی, اور یہ لازم قرار دیا ہے کہ جب میسج کوئی بھی پہنچانے والا تو اس کو کم از کم یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ علم و حکمت اس میں بے حساب, اور وہ لوگوں کو علم و حکمت سے خدا کی طرف بلائے. ابن عباس کے پاس ایک شخص چلا گیا, سادہ سا مسلمان تھا, تو ہے تھوڑا بڑا دانا سمجھتا, تو اس نے کہا ابن عباس مجھے تبلیغ کا بڑا شوق, تو میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. ابن عباس نے پوچھا تجھے قرآن آتا ہے؟ ہاں تھوڑا بہت بس پڑھا ہے. اس کو فقہ آتی ہے؟ فقہ تو میں نہیں جانتا. کو حدیث آتی ہے؟ وہ 10-15 حدیثیں تو یاد ہیں.
پھر اسے کوئی روایت، کوئی درایت، کوئی اسماء و رجال. اس نے کہا بھائی ابن عباس اتنی زیادہ چیزیں تو نہیں نا چاہیے ہوتی تبلیغ کے لیے. تو ابن عباس نے اسے 2 کوڑے مارے. اس نے کہا بدبخت جا اور جا کے اپنا مذہب درست کر، پڑھنا لکھنا کو سنبھال، اور اس کے باوجود تجھے تبلیغ کا حق حاصل ہے. یہ ابن عباس نے کہا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قرآن کا ایک ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ پہلے سب سے پہلی بات ہے کہ تو علم و حکمت کے کسی مقام پر ہو، وبالموعظۃ الحسنۃ، پھر تیرے کلام میں کوئی جدت ہو، کوئی ندرت ہو، کوئی خیال ہو، کوئی الفاظ کی بندش ہی درست ہو، کچھ تو کہنے کا قابل ہو. پھر جب یہ بات بھی ہو جائے، تجھے زبان پہ بھی کچھ قدرت حاصل ہو اور تجھے علم پر بھی حکمت ہے، تو ایک تیسرا حصہ رہ جاتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بحث جب کرے نا بحث، تو تیرے پاس اچھے انداز اور اچھے دلائل ہو، تاکہ گفتگو میں یہ نہ ہو کہ کوئی آتھم پادری آ کے تمہارے سارے مولویوں کو ہراساں کر کے نکل جائے. کم از کم تمہیں اپنا نہیں تو مذہب کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈیفینڈ ہاف وے اینڈ ہاف ہارٹیڈلی. کم از کم اپنے مذہب کی اتنا علم تو آپ سب لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جب کوئی سیکولر کہے آپ کو، یا جب کوئی پرانے درس کا ملا آپ کو کہو، تو آپ کا حق ہے، اس لیے کہ آپ کا ٹیلنٹ جو ہے دور جدید کے نازک ترین مسائل کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے. ایم سی ایس آپ ہو، بی سی ایس آپ ہو، ایم بی ایس آپ ہو. اٹس دی کیپیسٹی آف دی مائنڈ، اٹس دی کیلیبر آف اے برین جو آگے بڑھ کے بڑے حقائق کو سمجھتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ آپ کے پیغمبر کا ٹیلنٹ آپ سے بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ کہ اس کی مثال آج کل نہ کسی فلاسفر دانشور میں نظر ہی نہیں آتی. میں صرف مثال کے طور پہ 2-3 باتیں ان کی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ he was not a 15 years old man. یہ نہیں کہ وہ 1500 برس پرانا بندہ نہیں تھے. آج ایک وقت تو 2-4 حدیثوں پہ غور کر لو، تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ کائنات سے آگے گزری ہوئی شخصیت ہے. ایک بات آپ سے تھوڑی سی بات پوچھوں. قرآن کہتا ہے کہ ہم تو میثاق کے دن بھی پیدا تھے. میثاق کا دن آپ کو پتہ ہے کہ جب نسل انسانی ساری تخلیق کے ارواح کی شکل میں تھی، تو اللہ نے ان سے پوچھا جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. 4.5 ارب اگر دنیا کی عمر ہے بننے کی، تو 50,000 سال پہلے کو 5 ارب سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ارواح کو جمع کیا اور اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا آپ اپنے رب کو جانتے مانتے ہو؟ ہم سب نے کہا بلا، قالوا بلا، ہاں بالکل اے رب ہم تجھے جانتے ہیں، سامنے ہے، بلا کیسے نہ پہچانیں گے. پھر اللہ نے آپ کو مرنے کے بعد خبر دی کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور بلینز اینڈ ٹریلین ایئرز کے لیے اٹھائے جاؤ گے. بلینز اینڈ ٹریلین ایئرز کے لیے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تم جنت یا دوزخ کے مکین رہو گے. خاتون حضرات سوچ کے بتا کہ اگر پہلے بھی 5-10 بلین ایئرز کی ہماری زندگی ہے اور بعد میں بھی بلینز اور ٹریلین ایئرز کی، تو یہ کس حساب میں آتے ہیں 60 برس؟ یہ جو ہمارے بحثیں شروع ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ جو ہماری بحثیں ہوتی ہیں کہ مردے کلام نہیں کرتے، یہ جو ہماری بحثیں ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی مر جاتا ہے، یو لیو اونلی ونس. کبھی آپ نے سوچا کہ اس ٹریلین ایئرز کے توارد میں جو ہماری زندگیاں ہیں، ہاؤ کین، کیا آپ کا خیال نہیں کہ اس زندگی میں ہمیں مار دیا گیا ہے؟ زندگی تو برین سے ہے نا. جب آپ کا برین فیل ہو جائے تو آپ مر جاتے ہو. تو جس برین سے آپ کی ارلیسٹ انفارمیشن ساری چھین لی گئی ہے،
جس برین سے اگلی آنے والی انفارمیشن چھین لی گئی ہے اس کے برین کے مقتدر حصے پہ موت وارد کر دی گئی ہے. تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو زندہ رکھ کے کسی ٹرائل میں ڈال دیا گیا ہے. اس میں موت کا تو کوئی ذکر نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں موت کو ذائقہ کہا ہے, موت نہیں کہا. کل نفس ذائقۃ الموت, لگے گا مجھے یہ زندگی موت لگ رہی ہے, کیونکہ اس زندگی میں میرا سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر. تو اس معمولی سی زندگی میں جو سمٹمز ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں, جس ذہن کی مدد سے ہم نے خدا واحد کا اقرار کرنا ہے, یہ یاد رکھو کہ اللہ از دی اونلی ٹاپ پرائیورٹی آف دس ہیومن امیجنیشن اینڈ انٹلیکچوئل پاور. یہ تعلیم نہیں ہے, یہ اس کے سیکنڈری اسباب ہیں. مگر قرآن حکیم میں اللہ ذہن انسان کی صلاحیت کا صرف ایک مقصد بتاتا ہے, اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. یہ تمام عقل و ہدایت تمہیں اس لیے دی ہے, چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو میرا انکار کر دو. He's a very great teacher. وہ آپ پر جبر نہیں رکھ رہا, کہتا صلاحیت میں نے دے دی ہے. اصل میں یہ جو 9 کروڑ سیل ہیں برین کے, ان میں سے صرف 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ کھلے ہوں گے. اس نے یہ سارے ہم سے چھین کے ایک متبادل انٹیلیجنس ہمیں دے دی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس کا مقصد صرف یہ ہے, پہلا اور اولین مقصد یہ ہے, ڈو وی نو آور گاڈ اور ڈو وی ناٹ ایور نو آور گاڈ. جب یہ پہلے مقصد کا تعین پورا کر لیتا ہے تو پھر سیکنڈری مقاصد میں پالیٹکس بھی آ جاتی ہے, لٹریچر بھی آ جاتا ہے, کلچر بھی. پھر خدا کو آپ سے جھگڑا نہیں رہتا. And what we do today is we give more importance to the lesser priorities and less importance to the top priority. جب ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہم سے کھو جاتی. اور خاتون حضرات, پاکستان کیا ہے؟ جسٹ اے کنٹری آؤٹ آف مینی کنٹریز. اس میں آپ اہم ہو, زمین اہم نہیں ہوتی. آپ مسلمان ہو, زمین کبھی اسلام کا اقرار نہیں کرتی. You are the people. آپ کو چنا گیا ہے, ایک بہت بڑے مقدر کے لیے چنا گیا ہے. And I would love to inform you for that. کہ حمادی میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت نائم بن حماد نے اسے نقل کیا ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل ہند کے مسلمان سب سے پہلے اہل کفر ہند سے کو شکست دیں گے اور ان کے امراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے اور پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. خادم حضرات, آپ کو مقدر سمجھ آ رہا ہے اپنا؟ آپ کا مقدر ہے جو ٹل نہیں سکتا, چاہے 1000 دشمن ہوں, چاہے آپ تیر کھا کے جس کمی گاہ کو دیکھ لو, آپ کو دوست نظر آئیں گے تیر مارتے ہوئے, مگر اس امت کے انجام کو وہ چینج نہیں کر سکتے. اس امت کا انجام اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, اور خدا نے اور اس کے رسول نے ہمیں انفارم کیا ہے کہ پہلے اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور ان کے امراء و رؤسا کو گرفتار کریں گے, پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. 2012 کی فلم آ گئی ہے نا آج کل, یوں سمجھو کہ 20 سے 12 کی فلم ان کا اپنا اندازہ ہے, مگر 2012 میں ہمارا بھی اپنا اندازہ ہے کہ 2012 میں بچنے والا پاکستانی ہوگا. یہ بتائیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو کہ اس ملک کی کیا امپورٹنس ہے, بیکاز یو آر انڈر انفیریورٹی. یو آر انڈر انفیریورٹی. ایک چھوٹی سی بات تو آپ سوچ لو کہ جہاں دنیا کے بہترین ممالک اور بہترین فورسز اور بہترین آلات جنگ جو ہیں ایک مختصر سے رینڈم نومیڈز طالبان کو شکست نہیں دے سکے. دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ کبھی پیش ہی نہیں آیا, آج تک نہیں آیا. یعنی آپ یقین کرو کہ دنیا کی 30,000 سالہ نون ہسٹری میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی علاقے پہ
اس طرح قبضہ ہو جائے اور کسی فورس نے اتنے کم عرصے میں اسے اسٹیبلائز کر دیا. یہ آپ کی فوج ہے. جب اس فوج کی اللہ کے ان بندوں کی مہارتوں کی خبر آج یورپ اور امریکہ کو دہلا رہی. اب تو وہ آپ سے منت یہ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں افغانستان فتح کر کے ان کی جھولی میں ڈال. خادم حضرات اپنی اوقات پہچانو. اتنے گرے پڑے آپ نہیں ہو جتنی دنیا آپ کو بتا رہی ہو. یہ جو زمینی حقائق ہیں، اب کہاں گئے زمینی حقائق پاکستان کے ڈسکس کرنے والے؟ کیا زمینی حقائق آپ بتائیں 22 سال کیا زمینی حقیقت نہیں ہے کہ سری لنکا میں 22 سال گوریلاز نے کوشش کی ہے؟ کیا پھر وہ ملک کھا گئے؟ بالآخر انہیں شکست نصیب ہوئی. اور 22 سال میں، اور ہماری فوج نے تو 2 مہینے صرف ایکشن کیا ہے اور انہیں سارے گوریلا صاف کر دیے. اور وہ ملک یہ کوئی خواب میں نہیں، لوگ واپس چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ علاقے ہمیشہ شور زر رہتے ہیں. کیا امریکن مافیا ختم ہو گئی ہے؟ کیا ان کے اسباب انصاف میں سے ختم کر دیے؟ کیا یورپ سے انڈر ورلڈ ختم ہو گئی ہے؟ ہر جگہ فتنہ و فساد کا محور موجود ہے اور رہے گا. ہر جگہ اس قسم کے رہتے ہیں. بٹ ایز اے نیشن who is depressing you? Who is depressing you? وہ کون ہے جو آپ پر یہ آزردگی کی زرد چادر جو ہے وہ آپ کو چڑھائے ہوئے ہیں؟ یہ میڈیا کیوں اس قسم کی باتیں کرتے؟ ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ کہ اس طرح نہ قومیں تباہ ہوتی ہیں؟ یہ تو بلکہ آپ کو وہ ہمت اور طاقت عطا کر رہی ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں بانٹا ہے. nobody else. MI6 نے پتہ نہیں کتنے اسکول پیدا کر دیے ہیں. ہماری پہچان نہ کسی مدرسے سے ہے نہ سکول سے ہے. ہماری پہچان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام مبارک سے ہے. اور ان کو کہا گیا کہ تجھے اور تیرے آنے والی امت کا ہم نے نام لکھ دیا ہے. ہوا سماکم من المسلمین، کہ صرف مسلمان ہیں اور کچھ نہیں. اور آپ دیکھو قائد اعظم جو بنانے والا ہے پاکستان، اس کی 2 سٹیٹمنٹس بڑی مشہور ہیں. ایک تو اسے کہا گیا قائد اعظم نے اتنی محنت، اتنی بلا کی کوشش، تو بیمار ہے. تو اس نے کہا نو، I just want to go to God and hear one word from him. Well done, Mr. Jalal. یہ ساری اس لیے محنت کا. اس مسلمان سے بڑا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جس کی کمٹمنٹ صرف اللہ سے ہے. کہتا ہے میں ساری محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں خدا کے پاس جاؤں تو آگے سے مجھے صرف اتنا کہہ دے، ویل ڈن مسٹر جناب. پھر اس نے دوسری اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں، جب خدا کے حضور جاؤں، تو مجھے اللہ یہ کہے کہ محمد علی تم مسلمان پیدا ہو، جو تمہیں میں نے کام دیا تم نے اسے پوری ہمت سے پورا کیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ تم مسلمان کی طرح مر گئے. یہ میرا تشخص ہے، یہ آپ کا تشخص ہے. بھائی ایک شخص جو ہے، ایک مذہب جو ہے، ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے، وہ کیا اس ویلیو کو بے قدر کر دے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دی ہے؟ ہماری بدقسمتی سب سے بڑی ہے، ہم اب بھی بت پرست ہیں. 3000 برسوں کی بت پرست، انسانی ورشپ کی صورت میں ہمارے اندر. ہم ایک مولوی کو پکڑ لیتے ہیں، وہ کتاب عالم میں گن لیتے ہیں. ہم ایک کیا ہمارے اپنے ذہن، کیا ہمارے خیال ہماری مدد نہیں کرتے کہ خدا اور رسول کے سوا مسلمان کا کوئی اور آئیڈیل نہیں ہو سکتا. We have a lot of appreciation for our great people. ہم اپنے علماء کی بھی قدر کرتے، سب کی، مگر ان کو کسی خدائی کے رتبے پہ نہیں. آپ کے ہمسائے میں ایک ملک بیٹھا ہے، اس کی 1 ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہے اور 36 کروڑ بت ہیں. ڈو یو نو دس؟ کہ ہندوؤں کے 36 کروڑ بت ہیں، ہر تیسرے آدمی کا ایک بت. مسلمان بھی اسی طرح بت بنا رہے ہیں. ایک آدمی کی اولاد چل رہی ہے اور وہ بت پرستی فرما رہے ہیں اس پہ. ہم اس کا نام نہیں لیتے، مگر دراصل جب ہم اللہ اور رسول کی بات پہ ان کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ ہمارے نئے خدا ہوتے ہیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مدینہ کے صحابی آ گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین اس مسئلہ پہ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ یہ کہتے ہیں، رسول یہ کہتے ہیں. تو اس نے کہا مگر وہ حافظ وہ عامش تو کچھ اور کہتے. تو عمر نے 2 کوڑے مارے. اسے کہا بدبخت، میں تجھے خدا و رسول کی باتیں بتا رہا ہوں اور تو مجھے حافظ کی باتیں بتا رہا ہے. آپ کو یہ کیٹیگرائز کرنا ہوگا، یہ باتیں آپ کو سوچنی ہوگی کہ وی اونلی کین انڈرسٹینڈ کہ ہمارے رولر یہ نہیں ہے. ہمارے رولر وہ ہیں اللہ اور اس کا رسول ہیں. ہمارے ذہن کو گائیڈنس دینے والا اللہ اور اس کا. کیا اصحاب کتنے اچھے تھے. آج کل تو میں کسی سے سنتا ہی نہیں. کیا بھائی تھوڑی سی ایک مثال آپ کو دیں اللہ کے رسول کی اور ایک ماڈرن سیکولرسٹ. ایک ماڈرن سیکولرسٹ نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث غلط ہے ابو ذر والی. کہ ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. خادم حضرات یہ وہ جملہ تھا جو ہمیشہ صحاب رسول بولا کرتے تھے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. ہمیں تو ساری انفارمیشن رسول نے دی، پھر اللہ اور اس کا. تو کہا ابو ذر سورج یہ بلندی کو جاتا، عرش کو جاتا، پھر وہاں اسے روکا جاتا، پھر اسے لوٹایا جاتا ہے. پھر ایک وقت آئے گا اسے کہا جائے گا کہ اب نے تو نے لوٹنا نہیں، پھر یہ سورج جو ہے ادھر سے ہی طلوع ہو. ایک ماڈرن سیکولرسٹ نے بہت بڑا اعتراض رکھا کہ یہ حدیث غلط ہے. جناب غلام احمد پرویز نے کہا دیکھو جو اللہ کے رسول کو کاسمولوجی نہیں آتی تھی، حدیث غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ سورج کے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ تو ادھر ہی چکر لگاتا رہتا ہے. اور اگر اس کو سچ مانا جائے حدیث کو تو رسول اللہ غلط ہے. اس لیے مگر افسوس یہ ہے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ نہ وہ صبر کرتا ہے نہ انتظار کرتا. اگر پرویز صاحب کچھ دیر اور جیتے کو 2000 کے دہائی میں آ جاتے تو ان کو پتہ لگتا کہ سورج کی ایک نہیں 3 موومنٹس. ایک موومنٹ تو اس کی سورج یہ ہے کہ جملہ گیلیکسی کے ساتھ وہ 36,000 برس جو ہے اس میں پوری کرتا ہے. اور جس بات کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ہرکولین گیلیکسی کے گرد سورج اپنی کانسٹلیشن لے کے موو کرتا ہے اور یہ جس جگہ پر پہنچتا ہے کاسمولوجسٹ نے اس کا نام سولر ایپیکس رکھا. خاتم حضرات عرش میں اور ایپیکس میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظ بھی وہی ہے کہ سولر ایپیکس اس کا نام رکھا. چلو یہ تو چلو ہمارے ایک موصوف سیکولرسٹ دانشور کی غلطی تھی. ایک اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتا دوں. اللہ کے رسول فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. پوچھا گیا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس. This is a kind of information must be shocking to all the scientists in the world. کہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ کہا 500 برس. کین یو نو 500 برس میں کیا ہوگا؟ ایک زمین جس کی لمیٹیشنز کتاب محفوظ پہ ہیں، ماسٹر پلان میں نہیں ہے. لوہے محفوظ ماسٹر پلان ہی تو ہے، کیونکہ اللہ نے تو بڑی وضاحت سے کہا کہ میں نے ماسٹر پلان بنائی ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اس میں جتنے میں نے مخلوق پیدا کرنی تھی اول و آخر اس کا رزق رکھ دیا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. جہاں جہاں کسی نے ٹھہرنا تھا، جانا تھا، پروفیشن کیا تھے، یہ کیا تھا، وہ سارے لکھا کے کل فی کتاب مبین ماسٹر پلان میں رکھ کے میں نے فکس کر دیا. مگر یہ نئی جدت تھا، یہ نئی بات آ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کہ ماسٹر پلان میں 500 برس کی انیکسی بھی آ گئی. اب آپ 500 برس میں کم از کم 12 نسلیں تو آ ہی جائیں گی.
اور 12 نسلیں بھی آئیں گی، 10 نسلیں آئیں گی، ان کا رزق آئے گا، پروفیشنز آئیں گے. ویسے مجھے تو شبہ ہے ہم ان ایکسٹینڈڈ ایئرس میں گزر رہے ہیں. یہ آپ کے پیغمبر کی اطلاع ہے. قاضی حضرات ایک بڑی خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا جب جنت اور دوزخ میں لوگ داخل کر دیے جائیں گے، یہ تھوڑا سا جنت کا اگر حدود اربع میں آپ کو قرآن بچوں کا آج کل انفارمیشن بڑی اچھی ہے، شاید آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ کے رسول کا ارشاد یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ نے کہا قرآن حکیم میں کہ یہ جو جنت ہے نا، جس کو ملا 2-4 باغ سمجھتے ہیں اور وہ بھی جس میں محدود پھل ہیں اور جنتی بھی 2-4 ہوں گے، اس کا حدود اربع اللہ نے قرآن میں بتایا. اور قرآن ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ارضها السماوات والارض، کہ جنت کی چوڑائی آپ کی 7 کائناتوں اور زمینوں کی لمبائی کے برابر. اب آپ اندازہ کر سکتے کتنی چھوٹی سی جنت. تو جب اتنی بڑی جنت ہوگی تو آبویسلی کہ میرا خیال ہے اس جنت میں کتنے زیادہ سٹارز ہوں گے، کتنی زیادہ خوبصورتی ہوگی. ایسے ایک مرشد گرامی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کا شاید سراغ مل گیا ان کو کہ جنت دراصل بے انداز ستاروں پہ مشتمل جو ہے ایک اجتماعی گیلیکسی ہے جس کو جنت بولتے ہیں. اور جب جنت والے لوگ جائیں گے ایک گھر سے دوسرے گھر تک تو 500 برس لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہوگا. شاید کیونکہ ابھی روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتاریں ڈسکور ہو گئی ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہاں آپ کو بھی چانس مل جائے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں چند ایک صوفیاء ایسے اسکالرز گزرے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، یہ ان کا قول مبارک ہے، چہلکاف میں فرمایا کہ اے ستارہ دل من کے مشابہ ہستی ستارہ آسمانہ، کہ اے میرے دل کے ستارے تو آسمان پہ کسی ستارے سے مشابہ ہے. اس کا مطلب ہے ان کو پتا تھا کہ جس جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہاں بھی اس کے ساتھ جیسے ہمارا دل ایک ستارے کی طرح، اسی طرح کائنات پہ ستارہ. تو اب میں اس حدیث کی طرف واپس آتا ہوں کہ فرمایا جب جنت میں لوگ داخل کر دیے جائیں گے تو پھر بھی کوئی جگہ باقی رہ جائے گی. پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا اور نئے لوگوں کی آزمائش ہوگی. لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ پاس ہو گئے اور گئے. اگر بھول جاؤ تو وہ دوسرا ایک ایڈوانٹیج دیں گے کہ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا. اگر آپ کو محمد یاد آ گئے تو اللہ بھی یاد آ جائے گا. وما علینا الا البلاغ. اور عزیز کا بہت آباد آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے سوالات کے لیے آپ نے نا آخری سے میں انفیریٹی کمپلیکس کی تھوڑا سا کمپلیکس کا بہت بڑا رول ہے اس نے اس کی تیزی کو روکا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ. اٹس اے گڈ کوشچن. بخاطر حضرات میں نے اپنی ایک کتاب میں ایک جملہ لکھا تھا جس کی میں باقاعدہ مطلب ذہنی طور پہ اس کی شہادتیں مہیا کر سکتا ہوں کہ دس آور لینڈ اس از اے لینڈ آف انفیریورٹی. یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اٹس اے لینڈ آف. مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے کمپنی کے احساس ہمیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں. فاتح اور مفتوح کی بندشوں میں یہ سب کانٹیننٹ شاید آرینز سے شروع ہوا 3000 ایئرز قبل مسیح اور تب سے لے کر مفتوح اپنی ایک پرٹیکولر مینٹالٹی کے ساتھ اٹھتے رہے اور فاتحین اپنی ایک تکبر اور غرور کی مینٹالٹی سے اٹھتے رہے. So naturally
یہ ہر آدمی، میں اس کی مثال یہی دوں گا کہ آزاد بندوں کی، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرکس ور نیور سلیو، the same cannot be said about any other nation. جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک اپنے اپنے حساب تخلیق ہو گئے، ذہنی، بدنی اور ان میں غلامی کے آثار کثرت سے پیدا ہو گئے۔ اس کی ایک مثال نہیں ہوتی، مثلا جب ہم ریجڈلی کوئی مذہب چنتے ہیں یا کوئی انقلابی پہلو چنتے ہیں تو ہر جگہ اسی کی وجہ سے ایک عجیب و غریب مرض بھی اس بر صغیر میں پیدا ہوا ان انفیریورٹی کی وجہ سے، کہ قریباً کہ بڑا اسٹرانگ ریلیجس شیزوفرینیا پیدا ہو گیا۔ وہ اسٹرانگ ریلیجس شیزوفرینیا یہ تھا کہ ہر عالم نے اٹھ کر اپنے آپ کو دانائے وقت اور روزگار سمجھتے ہوئے، مثلا میں آپ کو مثال کہ آئنسٹائن کے ساتھ لفظ کو نہیں لگتا۔ آئنسٹائن بذات خود ایک پہچان ہے، ایک مکمل لفظ ہے، وہ جانا جاتا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ علامہ زمان، یکتہ روزگار، نابغہ عصر آئنسٹائن لگائیں گے تو وہ فنی لگے گا، وہ زیادہ مکانہ۔ مگر میری گلی کا مولوی ان چار اعلانات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ایک نشان ہے ہمارے انفیریورٹی کا کہ ہم ٹائٹلز کے گرفتار ہیں۔ Perhaps we don't believe in ourselves. Perhaps we know کہ ہم اس قابل نہیں ہیں جو ہمیں خطابات بخشے جا رہے ہیں، مگر خطابات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس قسم کے زندگی کے ہر قدم، جیسے ہم ایک مکان کے، جیسے ایک سول سرونٹ سے میں نے پوچھا کہ آپ ایماندار کیوں نہیں ہو، تو اس نے کہا میں ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ ہوں، میں جب اپنی گلی میں گھستا ہوں جہاں میرا پرانا مکان ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ آئی تھنک آئی نیڈ اے ہاؤس فار مائی اسٹیٹس۔ ایک نئی چیز ہے جو اسٹیٹس کے مطابق اعزاز کو، دنیاوی اعزاز کو ضروری سمجھتی ہے۔ اگین یو سی ان آل دی سرکلز، ایجوکیشن کو لے لیجیے، کائنات کا سب سے بڑا معزز پیشہ، اللہ کا پیشہ، رسول کا پیشہ، یعنی تمام بڑے لوگوں کا پیشہ، مگر ہمارے استاد جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کر کے بھی ہو سکتا ہے سول سروس میں جانا پسند کریں، ڈاکٹرز جانا پسند کریں، انجینئرز جانا پسند کریں۔ تحقیق و جستجو کی بجائے وہ ہلکی سی ایک ایگزیکٹو پاور کا شوق ہمیشہ ہم اپنی توہین مراتب فیل کرتے ہیں، ہم سے کوشچن کیا، کیا آپ نے سنا نہیں کہ ایک ہی جملہ بولا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ جب کوئی لڑنے لگتا ہے پہلا جملہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، تو بیچارہ ہوتا بھی کچھ نہیں پھر بھی کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں۔ ایکچولی ہی از ٹرائنگ ٹو بیگ، وہ بیگنگ کر رہا ہے یار مجھے میری عزت کرو، مجھے جاننے کی کوشش کرو۔ تو عزت کا بحران ایک بہت بڑی انفیریورٹی ہے۔ سملرلی اسی ہماری زمین میں کسی نہ کسی طاقت اور طاقتی کے بحران کی وجہ سے ایک انفیریورٹی پیدا ہے۔ ریلیجس فیلڈ میں امیر جماعت بننا بہت بڑی انفیریورٹی ہے۔ تھوڑے سے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، قرآن حکیم کا یہ قول ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، جو بھی اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرے وہ انفیریورٹی کا شکار ہے، اور جو انڈر ایسٹیمیٹ کرے وہ بھی انفیریورٹی کا شکار ہے۔ تو خدا تو یہ کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سمپل سی ڈیفینیشن کی۔ فار ایگزامپل یہ کیا عذر ہے کہ میں عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتا؟ نہ بنو یار، اگر تم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں بنے نہ بنو، مگر کیا انہوں نے کبھی شروع نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے پہلا قدم نہیں اٹھایا تھا؟ کیا انہوں نے معمولی تگ و دو شروع نہیں کی تھی؟ کیا وہ پیدائشی معین الدین چشتی اجمیری ہو گئے تھے؟ تو اگر وہ ہو جاتے تو 12 سال کی مشقت اٹھانے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو 50 سال برج عجمی میں ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہوتا اگر وہ پیدائشی اس طرح اولیاء ہو جاتے؟ وی مسٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ ہمیں کسی ایسی چیز سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنی ذات کا اعتدال منظور ہے۔ اینڈ ون آف دی میجر موسٹ پرابلم ود اس کہ ہم کبھی بھی معتدل نہیں ہوتے، اور معتدل ہونے کی ڈیفینیشن سائیکولوجیکل نہیں ہے۔
سائیکولوجیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک آدمی چیخ مار کے اٹھتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ امبیلنس میں ہے، بلا خوف و خطر کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ذہن درست نہیں ہے. بٹ موسٹ آف us who are now sitting sensibly in this hall also، ان میں بھی اگر ایوریج نکالی جائے تو ایک بھی اللہ کے نزدیک سائیکولوجیکلی بیلنس نہیں نکلے، کیونکہ اس نے اپنی دوستی کا شرف صرف معتدل لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن اس نے خود دی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے دوست وہ ہیں those who are free from fears and frustrations. اب fear اور frustration سے آزادگی کسی قیمت پر بھی کسی بھی ماڈرن یا پرانے کانسیپٹ سے نہیں ملتی. اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پہلے اللہ کی یاد جو آپ کے دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، پھر آپ کے ذہن کو سکون بخشتی ہے، پھر آپ کی ڈیزائرز کو کنٹرول میں لاتی ہے، پھر وشفل تھنکنگز کرٹیل کرتی ہے، پھر آپ کے obsessed mental attitudes کو نارملائز کرتی ہے، پھر آپ کی ہزارہ، یعنی ایک طرف آپ دیکھو کتنا فرق ہے کہ ڈیل کارنیگی کی کتاب جس کو بتاتی ہے کہ بڑا کامیاب آدمی اللہ کے نزدیک مردود ہے. یہ فرق ہے کہ ایک طرف وہ چیزیں جنہیں آپ کہتے ہیں ایک شخص ساری زندگی سفارشات کر مکر و فریب بڑے اعلیٰ ترین ٹیلنٹ سے کام لے کر وہ تو ہو جاتا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل ایک آرگنائزیشن کا، آپ اسے کامیاب انسان کہتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے بھی دیکھو کہ یہ مردود ہے، یہ لعنت زدہ انسان ہے جس نے زندگی بھر اپنے پورے انٹلیکچوئل کیلیبر کو ایک انتہائی گھٹیا ویلیو کے لیے استعمال کیا. That's not the purpose of God. خدا کو کہتا ہے تمہاری عقل کا بہترین اور اول ترین مقصد میں ہوں. پوری انسانی شخصیات بکھری ہوئی اکائیوں کی طرح اللہ کا نام ان میں ایک یونٹی سموتا، ان میں ایک اتحاد پیدا کرتا. ہیومن فیکلٹیز ٹو دی میکسیمم استعمال ہوتی ہیں، اور اللہ کے یہی بندے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی دوستی کا دعویٰ کیا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے بیٹھے مجھے یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں. خاتون حضرات، یہ مسجدوں کے ملا نہیں، آپ ہیں. اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر یہ پاکستان نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے تصورات کو نہیں سمیٹو گے، ڈائریکشن نہیں دو گے، اسے ایک یونٹی نہیں دو گے، آپ کے اعصاب بھی ٹوٹے رہیں گے، آپ خوف و خطر کے بھی شکار رہو گے، اور فیئرز اور فرسٹریشنز کے بھی شکار رہو گے. So there is only one natural way, not through the church. There is no church in Islam. اقبال نے بھی کہا کہ دیر از نو چرچ ان اسلام. اسلام میں ملائیت نہیں ہے، اسلام میں خدا ہر بندے کی آرزو ہے، اس کی محبت ہر بندے کی محبت ہے. خدا نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، آپ نے نہیں اللہ کو اپنے لیے پیدا کیا. سو ہی نیڈز یو. وہ اتنی نیڈ رکھتا ہے کہ جب آپ اس کی طرف نہیں چلتے ہو تو وہ آسمانوں سے پکار کے کہتا ہے یا حسرتاً علی العباد، اے لوگوں مجھے افسوس ہے تم مجھے چھوڑ گئے ہو، میری طرف سے ہی ہٹ گئے ہو، مجھے ہی بھول گئے ہو. خدا کہتا ہے یا حسرتاً علی العباد. تو اس لیے بہتر بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو ایک اشارہ دے دو کہ اے اللہ میں تجھے اپنی ترجیح عمل سمجھتا ہوں، باقی تیرے کام ہے، میں نے مینٹل ڈیسیشن لے لیا ہے، آپ کا اس سے زیادہ کوئی خاتون حضرات میں نے ایک دفعہ کہا تھا، حیران کن بات ہے کہ اللہ قرآن کی آیات کس طرح تصدیق ہوتی ہے کہ میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ قائل کہ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر جانور کو ایک ریموٹ کنٹرول سے ہر ذی حیات کو تھاما ہوا ہے، اور کوئی شخص انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو میں چاہتا ہوں کرا لیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں کرا لیتا ہوں. تو اتفاق دیکھیے کہ one of my friends from England gave me a message کہ پروفیسر صاحب کی یہ بات سچی نکلا گیا ہے. One of the latest discoveries in the psychological brain work
انہوں نے کہا ہے کہ before making any decision, 6 seconds before making any decision, a message crosses from the libido to the main central mind. اور اگر ہم شراب خانے کو ہوں تو مسجد کو چل پڑتے ہیں، اور مسجد جا رہے ہوں تو شراب خانے کو چل پڑتے ہیں. یعنی ہمارے تمام سوچے سمجھے بندے ہوئے ارادے جو ہے وہ 6 سیکنڈ ارلیئر جو میسج ہمارے لیبوڈو سے اٹھتا ہے وہ اسے کینسل کر کے ہمارے تمام ڈیسیشن لے جاتے ہیں. مگر اللہ اس سے بھی آگے بڑھا ہے اور اس نے کہا کہ your job is not to what you think is your job is. Your job has been facilitated by one thing, روٹی کھانا پینا آبا و اجداد، یہ سارے رشتے ناطے کام میں نے کریٹ کر کے تمہیں لگا دیا ہے، اور صرف اس لیے لگا دیا ہے، یہ پروٹوکول ہے تمہارا، تمہیں فیسلٹی دی ہے تاکہ زمین پہ گھبرا نہ جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ. ایک چھوٹے سے سیارے میں ہم نے زندگی کی برکت رکھ دی ہے. جسٹ ڈو ون تھنگ، ڈونٹ ریک یور برین فار واٹ از ناٹ یورس. اس چیز پہ دماغ استعمال کرو جو آپ کا اصولی مطالبہ ہے اللہ کا. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کہ خدا تمہیں ہدایت بخشے تو یہ جاننے کی کوشش کرو، ماننے کی کوشش کرو کہ اللہ ہے کہ اللہ نہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ سوال پوچھیں گے اور آپ کو تھکا دیں گے، لیکن صاحب نے پہلا سوال پوچھا تو میں ایک چھوٹا سا کوئی سوال ہے یہ آپ کے مین تھوڑا سا کرتا رہتا ہے اور زیادہ اطلاع کروں. یہ ہے کہ آپ نے جادو کا کیا قرآن تو آپ نے اس کو ڈسکس تو کیا جیسے کہ ہم ہر ذی اخلاق کرتا ہے اس میں سائنس پڑھا ہوا کیا ہوتا ہے یہ ایک طرف، لیکن پھر آ جاتے ہیں سورہ ناس. میں آپ کا سوال سمجھ گیا، اگر مجھے اجازت تو 5 جادو اور سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پروفٹ کی جو ہمارے سامنے ہے تو راسم کی بیٹیوں نے سحر کیا اور اثر ہوا، تو یہ کیوں؟ تو خاتون حضرات بات یہ ہے کہ ترسیل کی بہت بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا اور میں اپنے آقا حضور کے پاس جاتا اور میں کہتا یا رسول اللہ مجھ پہ جادو ہوا، آپ اس کا حل بتائیں گے کہ کیا ہے، تو he would not have been able to answer. اس لیے کہ اس صادق اور امین پیغمبر سے اس سوال کا جواب نہ نکلتا. اینڈ پرٹیکولرلی ان دیٹ سوسائٹی جہاں کہانت، جادو اور سحر ہر گلی کوچے میں تھا، اگر پیغمبر کو اس کا ایفیکٹ نہ پتہ ہوتا اور اس کا انداز نہ پتہ ہوتا، اس کا حل نہ پتہ ہوتا، تو پھر آدھے زمانے کے لیے پیغمبر قدس کا وجود بے معنی تھا. ذرا سا اس کو آپ نوعیت بدل دیں کہ جادو ہوا نہیں، حضور کے باطن سے گزارا گیا، اس کے اثرات سے واقفیت دی گئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کا حل دے دیا اور فرمایا کہ آج عرش کے پائے سے مجھے 2 خوبصورت اور چمکدار صورتیں عطا کی گئیں جو تمام سحر کا باطل ہیں، والناس اور فلک. اور اختصار اس کا یہ ہے کہ نہ اللہ اور جبریل کے ہوتے ہوئے نہ جادو ہو سکتا تھا، نہ مگر ہوا کیوں کہ رہتی دنیا تک ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا کہ جادو کے 2 اثرات ہیں.
ایک تو یہ ذہن کو باندھتا ہے، دوسرے آپ کی نظر کو قید کر دیتا ہے۔ اگر میں اس کو ماڈرن لینگویجز میں کہوں تو یہ ایک نیوروسس ہے، ایک سائیکوسس ہے۔ یہ دونوں ایک ہی خیال کی ریکرنس اور مسلسل ریکرنس جو ہے، یہ ایک جس کو ہم سائیکولوجیکل آسپیکٹ میں سائیکوسس کہتے ہیں، اور دوسری ایک ایگریسو آئیڈیا کی ریکرنس شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جادو اثرات یہ ہیں کہ ذہن میں گرا ایک خیال باندھتا ہے اور نظر میں گرا باندھ دیتا ہے۔ یو سی وٹ ریئلی از ناٹ دیئر۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ آپ کسی بھی مریض کو یا سحر آصف زدہ شخص کو جتنا مرضی زور لگا لو، میں اس کی مثال آپ کو خون کی چھینٹوں سے دیتا ہوں، اتنا تیز آبسیشن ہے یہ کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر ایک خاتون کہتی ہے میں چھینٹیں دیکھتے ہیں تو اس کے 2 گھنٹے کے اندر سارے گھر والوں کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی مگر اس کو ہم نہیں کہیں گے جادو اس طرح کا نہیں۔ اللہ نے قانون دے دیا، یو اسٹارٹ بلیونگ ان سم تھنگ اینڈ یو ول اسٹارٹ بلیونگ ان اٹ، مگر اس کا جو بنیاد ہے، اس سارے شہر کی بنیاد اللہ کی وہ بڑی خوبصورت قرآن حکیم میں آیت ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اگر تم رحمان کے ذکر سے غافل رہو گے تو نقیض لہو شیطان، تو تم پر ایک شیطان کو غلبہ دے دیا جائے گا، فہو لہو قرین، وہ تمہارے قریب رہے گا۔ دی فیکٹ از کہ جو لوگ خدا سے غفلت کرتے ہیں، خدا کی یاد سے غفلت کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے غفلت کرتے ہیں، ان پہ ایک شیطان کو غلبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پہ یہ تمام واردات سحر گزاری گئی تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مسلمانوں کو اس کی اثرات سے واقفی دے جاتے اور اس سے نجات کا ایک راستہ دے جاتے، اس کے علاوہ اس سحر کی کوئی اہمیت نہیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ ہماری یونیورسٹی میں آئے اور ہمیں آپ کی آپ کا صبر مجھ سے بڑا۔ اس سے میرا یہ عبادت میں ایک شعر نکالنا کہ کرتے دل کے واسطے کر سکتے ہیں انسان کو، پر بندہ عبادت کے لیے کچھ کم نصیب کرو گیا۔ تو لیکن آپ ایک دوسرا تصور دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، پھر وہ اس طرح۔ بات یہ ہے کہ یہ تو رائے کے انسان کی ہے، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ قرآن کی ہے۔ جو ہمارے بھائی بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، خاص کر عام چیئر صوفی اسکالرز اپنے طور پہ وہ بہت سارے حل پیش کرتے ہیں اور ان کی بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں، مگر یہ تو پرپز آف کریشن پہ نہیں جاتے۔ یعنی یہ جب سوسائٹی اسٹیبلش ہو جائے تو جیسے سوکریٹیز نے بھی کہا تھا، بلکہ تمام گریکس یہ بلیو کرتے تھے کہ انسان سوشل اینیمل ہے، اس کو مل جل کے رہنا ہے اور یہ مختلف جگہ جو بٹتا ہے، مگر ان کے زمانے میں بھی خوفناک قسم کی جنگ و جدال ہوتے تھے اور وہ اپنے ان خوبصورت آئیڈیاز کے باوجود اس جنگ و جدال کو روک نہیں سکتے تھے۔ سملرلی ہم اتنا بہترین اور خوبصورت مذہب کے ہوتے ہوئے ارتداد کی جنگوں سے لے کر ہم نے پیچھے بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، تو ہم قانون قدرت کو جو ہے، کیونکہ اللہ کا قانون سب سے بڑا ہوتا ہے، قوموں کے عروج زوال کو اس نے جس طرح پست کرنا، بلند کرنا، ان میں قوموں کی لڑائی، جیسے اب ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ موسیٰ کو کیا پڑی تھی کہ جا کے فضول قسم کا قوم فلانہ مصر سے جا کے ہو۔ میں تو کہتا ہوں اگر اکیلا بندہ ہو تو کہتے کیا پاگل ہے یہ، کس چکر میں چلا گیا، مگر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کے پیچھے خدا کی رائے کھڑی ہے کہ ہم نے چاہا کہ قوم عالین کو رسوا کریں، اس لیے ہم نے موسیٰ کو ان کی طرف بھیجا۔ اب اس کی آپ دیکھو کہ وہ رسوائی کہاں گئی کہ دریائے نیل میں سب کو ڈبونے کے بعد ہی اللہ میاں کو آرام ہے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا شاید ہر چیز برداشت کرتا ہے، مگر کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، اور جو اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے میں اس کو نہیں بخشتا۔ ویسے بھی اس کا رائٹ بھی بنتا ہے، اول و آخر کائنات کا مالک ٹوٹیلٹی ہے، اس کے بعد میں اگر اپنی حماقت سے اپنے آپ کو اس کا حریف بنا لوں
اور پھر اس کی بربادی کی زد میں آ جاؤ. اس کے باوجود میں سمجھوں کہ اللہ سے بڑا کائنڈ ہارٹڈ کوئی نہیں ہے. اللہ ہی نے انسانی معاشرت کے آداب دیے ہیں. اللہ ہی تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں. میں صبح شام دیکھتا ہوں کہ میرے پڑوس میں 26,000 بت پوجے جا رہے ہیں. بٹ آئی ہیٹ دیم، آئی ڈس لائک دیم. مگر مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جب تیرے پاس آئیں تو اخلاق سے بات کر، مروت سے بات کر، محبت سے بات کر. مگر یعنی نفرتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سب سے بڑا وصف یہ قرار دیتا ہے کہ تمہارا دل وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تمہارا دل کراہت کھاتا ہے مگر اس میں خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم محبت رکھتے اور اس میں شر ہوتا ہے. دیکھو نا، اگر آپ کو اللہ کی ماننی ہے تو سینٹ ویلنٹین ڈے تو فنا ہو جائے گا. پتہ ہے نا، وہ تو صاف کہہ رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم محبت رکھتے اور اس میں برائی ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے. So God gives us all this law. اگر دیکھا جائے تو خدا ہی کے دیے ہوئے قانون ہے. Moral laws have not been given to this society by any government, by any human society. یہ مورل جتنا بھی ہے ہم میں انسانوں سے مل جل کے رہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب اللہ ہی نے تو دیا ہے. یا تو آپ کسی ایسے دانشور کا نام بتا دیں جس نے یہ جو بھی آپ نے شعر بھی پڑھا ہے، یہ بھی خدا ہی کے قانون کو کسی نے اپنے لفظوں میں نقل کیا. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی، اور خاص طور پہ آپ کی جو اس سے پہلے بات ہوئی کہ اسلام بہت آسان ہے. باقی آج کل جس طرح اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے تو کافی ڈیفیکلٹ ہے، اور خاص طور پہ جو فیوکریسی ملائیت ہے. لیکن جب اقبال کو پڑھیں تو اس میں بھی ایک دفعہ وہ اشارے ایسے دیتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. یا اگر فارسی میں بھی ان کا وہ بہت مشہور شعر ہے کہ چومی گویم بلرزم کے دامن مشکلات لا الہ الا اللہ. تو اس آسان رستے کے اندر اگر ہم چلیں تو اقبال نے کن مشکلات کا اشارہ کیا ہے کہ جو ہمارے سامنے آ سکتے. انفیکٹ دیکھو جی، ویسے تو اقبال نے یہ کہا کہ گفتند کہا جہان ماں آیا وہ تمہیں سازت، کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ میرا جہان تیرے مطابق ہے، گفتم کے نمی سازت. میں نے کہا مجھے تو اچھا ہی نہیں لگتا، تو گفتند کے برہم زد، تو کہا کہ اسے اکھاڑ پھر سے توڑ پھوڑ دو، اپنا بناؤ. مگر دراصل اگر دیکھا جائے تو اس وقت زمانے میں 2 بڑے انقلابوں کی گونج جاری تھی. کہ فرینچ ریولوشن تھا، اس کے بعد مارکسزم کا. اقبال اس سے متاثر تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو سرفڈم، یورپ میں جو سرفڈم جاری تھی، جو غلامی کی حیثیت جاری تھی، جو بربادی ہو رہی تھی معاشرے کی. یعنی آپ نے اپنے دور میں یہ چینی کا بحران دیکھا، آٹے کا بحران دیکھا، مگر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ زارسٹ رشیا میں تندور کے اندر روٹیاں لگانے پہ ٹیکس تھا، اور پل کی ایک طرف سے پیدل گزر کے دوسری طرف جانے پہ ٹیکس تھا، اور دوسری طرف آنے پہ ٹیکس تھا، پیدل گزرنے میں. اس بدترین حالات میں جیسے اپنے ٹراٹسکی نے بالشوازم کی بنیاد رکھی اور لینن اور مارکسزم کو عروج ہوا، تو اقبال اسے اور معنی میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کی اوقات. پھر وہ تعریف کرتا ہے مارکس کی کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی آپ پیغمبر بی جبرائیل. مگر آج اگر میری نظر سے دیکھو تو میں تو سمجھتا ہوں کافی بڑا مردود تھا وہ، ہمیں اس کے حالات بھی پتہ لگے. بلکہ شاید اقبال نے اس کے اپنے ہی دوست کے بیان اس کے بارے میں نہیں پڑھے جو بعد میں ایز اے انسان اس کو بڑی بدتر کیٹیگری میں مارکس کو رکھا جائے گا. اس لیے کہ وہ جس وجہ سے وہ پروان چڑھا، جس نے اس کی کتاب چھپوائی، جو سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ خدمت کرتا رہا، مالی اعانت دیتا رہا، وہی گلا کرتا ہے کہ یہ اتنا برا انسان ہے کہ اس نے مجھے جب کس کا کام پورا ہو گیا تو اس نے مجھے بلا ہی دیا. وہ اس وقت، مگر اقبال صرف اس ایفرٹ کو دیکھ رہا ہے، وہ ایفرٹ جس کے تحت اچانک ایک بہت بڑا اجتماعی مسئلہ حل ہوا، سرمایہ داری سے نجات ہوئی. تو بعض اوقات اقبال کے اعتقادات ریلیجس نہیں ہیں. جیسے قرۃ العین طاہرہ کو اس نے کہا، قرۃ الطاہرہ کا میں بھی بڑا فین ہوں، بہت بڑی شاعرہ ہے،
مگر درس عقیدہ حلول کی ہے، بابیہ ازم میں اس کی قائل ہے، اس کو جنت میں رکھنے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح سرمد کو، جیسے حلاج کو، ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات میں رکھنے کا کوئی مقصد نہیں سمجھ آتا. بٹ اقبال wanted every single step which could arouse the Musliman from lethargy and create a new power in them to fight. یہ جنگ یہاں میدان ادھر نہیں لڑی جا رہی جو سوال، یہ جنگ اس وقت لڑی گئی جب اپنا 1947 کا ٹائم تھا. اسی جنگ کے، اسی میسج کے تحت لوگوں نے پاکستان بنایا، اور ایک ٹوٹل اجتماعی ایفرٹ کے تحت مسلمان نے اپنے منصب سے یا اپنے خیال سے آگہی پائی. اس میں وہ یقیناً مجدد عصر ہے اور بہت بڑا کیلیبر ہے. مگر یہ ضروری ہے لکھ دینا کہ اقبال کی تمام آراء سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. ان میں کچھ لوکل تھیں، کچھ ایسی تھیں جو ریلیجسلی ہم نہیں ایکسیپٹ کی، باوجود ہی از اے گریٹسٹ مسلم آف ہز ٹائم اینڈ اسٹل وی ڈو بلیو. بلکہ میں نے آپ کو اس کے اشعار بھی سنا ہے کہ وہ مستقبل پہ بھی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل سے لے کر بتا بہاد کاشور جیسے. اس کے باوجود میں یہی بات آپ سے کروں کہ نو بڈی از اوور گاڈ بٹ گاڈ، اور نو بڈی از اوور پروفٹ بٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تمام پیغمبروں ہمیں دیکھنا ہے کہ اعلیٰ ترین دماغ بھی کبھی نہ کبھی اس وقت کے لحاظ سے وہ غلط نہیں تھے. بٹ ٹوڈے لوکنگ ایٹ دی نیو ورژن آف دی ریلیجس people and religion, we are a little reserved in including all those categories which he has put in the academics. اس لیے اسے مثلا ان کے تینوں دلائل رد ہو گئے. اب ہم اگر آج کا بندہ ٹیلیولوجیکل یا کاسمولوجیکل کی بنیاد پر اگر یہ کیس لڑے گا اسلام کا تو نیو ڈاروینین کانسیپٹس اسے تہو بالا کر دیں گے. سمجھے نا آپ؟ وی ہیو ٹو تھنک. اس لحاظ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگرچہ پرانے ہیں 1500 برس کے پہلے کے لوگ ہیں، بٹ بلیو می کہ وہ لوگ جو ہیں بہرحال ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اور ان کو اللہ کی طرف سے الہامی وزڈم عطا ہوئے تھے. کہ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آج تو تم زندہ ہو، ہم تم سے گائیڈنس لے لیتے، کل کیا ہوگا جب تم لوگ زندہ نہیں ہوگے تو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا القرآن ہو یفسر ہو زمان، ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر کرے گا. دیکھ ان کی وزڈم جو ہے وہ فری کرتی ہے چوائسز کو، اور ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم سوچیں. میں اب ایک معجزاتی آپ کو بات بیانے والا کہ آپ لوگ کو دیکھو کہ 1500 برس پہلے کے لوگ لائق تھے یا ہم لائق ہیں. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ سورہ حدید کی تفسیر کیا ہے، کیسے اللہ کہتا ہے کہ میں زمین کی تہوں میں دانہ اگتا ہوا دیکھ لیتا ہوں، اور مجھے اچھا پتہ ہے کہ کس بالین پہ کتنے دانے ہونے ہیں، اور ہر چیز گنی منی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کیسے دیکھ لیتا ہے زمین کے تہوں میں؟ تو فرمایا کہ یہ تمہیں نہیں آج پتہ لگے، یہ بات تمہیں پتہ نہیں لگے. للمتعمقین فی آخر الزمان، کہ یہ آخری زمانے کے لوگوں کو یہ بات بڑی سمجھ میں آسانی سے سمجھ آ جائے گی. نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان، کہ آخری زمانہ میں جب لوگ آئیں گے تو ان کو بڑی آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ زمین کے اندر کیسے دیکھا جا سکتا ہے، کیسے چیزیں گنی. اب ایک اسکائی لیب آپ کو خبر دیتی ہے زمین کی تہوں میں کیا ہے، تو آپ کو تعجب بالکل نہیں ہوتا. یہ دیکھو ان لوگوں کا ویژن ہے جو خدا اور رسول کو مانتے تھے اور ان کے اتنے قریب تھے، اور ان کی محبتیں کس درجہ، اور کیا ان کے ذہن کمزور ہو گئے تھے؟ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ماننے کے بعد یہ شرط ہے کہ اذہان پہ بیریئرز آ جائیں، ان کی سوچیں رک جائیں؟ کیا یہ واقعہ مقصود تھا؟ یہ جو پچھلے 1200 برس سے ہمارے ساتھ ایک اسپیشلسٹ کلاس کر رہی ہے جو مذہب پہ کی اسپیشلائزیشن کر رہی ہے، اور ہم نے اپنے کام تو مخصوص کر دیے دنیا کے لیے. ہم نے تو اپنی پڑھائیاں لکھائیاں کر دی ایم ایس سی بی ایس سی کرنے کے لیے، پی ایچ ڈیز کرنے کے لیے. اینڈ وین ایور وی ہیو ٹو ریفر ٹو ریلیجن وی گو ٹو سم سیمی اسکالسٹک ایڈیٹ لائک دیم. کیا یہ ظلم نہیں ہے
کیا اللہ آپ سے نہیں سوال کر سکتا؟ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ جو ذہانت میں نے آپ کو دی ہوئی تھی کیا اس کو تم نے اتنے کم بیچ دیا؟ وہ اقبال کو آپ نے پھر نہیں سنا کہ وہ کتنا مخالف ہے اس انڈرسٹینڈنگ کا؟ کہتا ہے آج غلام ہے لذت قرآن مجو، غلام سے لذت قرآن مت طلب کر، گرچہ باشی حافظ قرآن مجو، اگرچہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو. Though today even I feel jealous of somebody who has got Quran in his heart. اب مجھے بھی رشک آتا ہے اس شخص پر. کوشش بھی کی ایک دو دفعہ حفظ کرنے کی، مگر یہ تو بچپن کی بات ہے نا. مگر دیکھو قرآن کے حفظ کرنے کے ساتھ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اور تعلیم اگر نہ ہوگی برابر کے ساتھ، سمپل قرآن از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو، بلکہ وہ تو آپ کے ایک قسم کی کتنے ہزارہ میں نے اب یہاں کا آدمی دیکھے ہیں جن کو قرآن حفظ کر کے ان کو اللہ نے بھلا دیا، یہ وہ بھول گئے. دس از ٹریجڈی کہ ہم قرآن کو ایک مشقت کے طور پہ سیکھتے اور پڑھتے ہیں، اور مقصد جو ہے ایک ان پڑھ ترین آدمی کا یہ ہے قرآن پڑھ کے روٹی کھانے کے قابل ہو جائے. یہ کوئی قرآن تو نہیں ہوگا. We got to understand and know. اور اقبال بھی شاید یہی رونا روتا ہوا چلا گیا. But now I think young people are understanding this issue. They'll come out with full force. اور اللہ تعالیٰ اگلے وقتوں کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا انشاءاللہ. پاکستان کا مقدر وہ نہیں رہا. فیشن کی دنیا سے نکل رہے ہیں جوان ہمارے. It's a new confidence, new grace. We got to do one important thing کہ ہمارے طریقہ تعلیم میں کوئی یکسانیت ہو. ہم ایک طرف وہ بچے پیدا کر رہے ہیں جو نہ ملک کے نہ باہر کے ہیں. کتنا ماحول کا فرق پڑتا ہے جب ہم انہیں کسی ایسے ویسٹرنائز انسٹیٹیوشن میں ڈالتے ہیں. when they get back ان کو ایک آئیڈیلسٹک منافقت سے واسطہ پڑتا ہے. they don't adjust. اور ان کے لیے لگتا ہی ہے کہ یہاں سے نکل کے یہ امریکہ اور لنڈن کی تو دنیا میں آباد ہو سکتے ہیں، مگر پاکستان میں ان کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ہماری گلیاں اس طرح نہیں، ہمارے پوسے we almost teach them everything about the best of the western culture and society. But what about us? مسائل تو ہمیں پڑے ہوئے ہیں. we are dealing with them. تو جب تک ہمارے تعلیمی بھی پروگرام ٹھیک نہیں ہوں گے، instead I would say اگرچہ یہ ذرا ایک میکسیمم سی اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ ہم تمام ویسٹرنائز اسکولز میں غیر ملکی باشندوں کی تعلیم دیتے ہیں. پاکستانی تو کوئی بھی نہیں ہوتا. سر میں تھوڑا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم باہر سے اندر سے بڑوں سے چھوٹوں سے یہ سوچتے ہیں سنتے ہیں کہ ہم نہ دنیاوی طور پر اچھے لوگ ہیں نہ ہی دینی طور پر، اور ہمیں اپنی دین کی کتابوں میں یہ ملتا ہے. آپ سب اپنی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو قوم اللہ کے دین کی عزت نہیں کرتی اللہ اس کو واپس بڑھا. سر میں جو آج کل کے حالات ہیں ان کے بارے میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ ہماری خاص کر جو نوجوان نسل ہے وہ ایک خلا میں ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمیں کسی کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں یا کسی بہت بڑی تباہی کے لیے جا رہے ہیں. سر میں اس بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن چاہوں گا. بولو بلال ایک قدم دور نہیں منزل لیلا ہے بلال. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آئی تھنک دیر از آلویز اے اسٹرگل بٹوین دی یوتھ ابھی نوکریوں میں الجھا ہوا ہے. یوتھ ابھی ایموشنل اپسیٹس میں ڈوبا ہوا ہے. فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ دوز پیپل ہو آر فائٹنگ اگینسٹ یو اینڈ یو آر فائٹنگ اگینسٹ دیم، وہ بھی ایک خاصا معتدل طبقہ یوتھ کا ہے. یہ ملک کی بدقسمتی ہے، لیڈرشپ کی بدقسمتی ہے تھرو آؤٹ. پاکستان کو قائد اعظم کے بعد اگر ایک آدھی مخلص لیڈر مل گیا ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہی سورس دیکھ لیں، ایک ہی سورس پاکستان کا ابھی جو ڈسکور ہوا ہے 15,000 بلین ورتھ کا آپ کا کوئلہ ہے، اگر ایک ہی پراپرلی اسٹیبلش ہوا ہوتا تو یہ ملک ہر قسم کے بحران سے نکل ہی گیا ہوتا. یعنی ٹھیک ہے ہم اتنے شاید اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا حساب یہی رکھا کہ زیادہ کھا کے تو یہ خرابی نہ ہو جائے، مگر ایک میڈیم زندگی گزارنے کے قابل تھا. جاب کنڈیشن یہ سارے آپ کے کام نہیں ہوتے، مگر اتنا میں ضرور کہوں گا کہ فار گاڈ سیک وین یو چوز یور پیپل ان کو برادریوں پہ مت چنو.
کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لیسر ایونز کے انتخاب کرتے کرتے بیٹر تک آئے. If we have to adhere to this system, اگر ہم نے ڈیموکریٹک سسٹم ہی چننا ہے تو پھر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس پرانی جکڑ بند سے نکلیں, برادریوں کی جکڑ بند سے نکلیں. بیکاز I have fought myself, I've been in elections and tried to choose something better for my own areas. مگر یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک میں اس امید تک نہیں پہنچا کہ ہمارے لوگ صرف خدا و رسول کے توسط سے چلو نہ سے کسی سوشل فیلنگ کے تحت اس ملک کے لیے کو بہتر کام کریں گے. بٹ وی ہوپ, وی ہوپ فرام یو, وی ہوپ فرام. آخر ہم کب تک خیالات کی دنیا میں فریب کھائیں گے, کب تک ہم امیجنری سپورٹ ان کو دیتے رہیں گے. سم ڈے وی ہیو ٹو ریئلائز. آپ میرٹ پہ ڈیسیشن دو گے, آپ کا یوتھ دے گا تو یہ ملک بدل سکتا ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم نے بہتر بندے لانے ہیں. اگر کوئی صفت نہ دیکھو تو ایماندار بندہ ہم نے لانا ہے سامنے. اگر آپ ایمان کی شرط ہی رکھ لو نا, دیانت کی شرط رکھ لو, تو بھی رب کعبہ کی قسم ہے یہ پاکستان بہتر ہو جائے. ہم تو خود اپنے ہاتھوں سے موسٹ کرپٹ کو چن کے لاتے ہیں آگے. then how can we justify کہ اللہ ہمارے ساتھ کو زیادتی کر رہا. فیوچر از ایبسلیوٹلی, آئی نو فیوچر از ایکسلنٹ. پاکستان کے فیوچر کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بھی جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں مکانہ کی وجہ سے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. the country will be stable again in 1 or 2 months. آپ فکر نہیں کرو اس کی. مرنے والا ٹھیک ہے, وہ سوسائڈل بامبر وہ کتنے پیدا کر دے گا وہ. they can't kill 16 crore people at a time. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, نہ دنیا میں اس قسم کی کوشش کسی اتنے بڑے ملک کو ڈسٹربائز کر دیتی. اور جو ہمارے جن سے چشمک چلتی ہے جن حریفوں سے, وہ میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ یہ تو بڑی شاید ہے نا, مہینے 2 مہینے سے آگے وہ 15 منٹ بھی نہیں سہ سکیں گے. مختصر سی ہے بات اگلے وقت ہوں گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ young people should commit to some purpose in their life. یہ داخلی زندگی کا بحران ہے, یہ خارجی زندگی کا نہیں ہے, یہ داخلی زندگی کا بحران ہے. Nobody stays with patience. کوئی بندہ برائی سے اس لیے نہیں ہٹتا کہ وہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہو رہا. جب آپ یہ جملہ کہتے ہو تو مجھے ذاتی طور پہ بڑا صدمہ ہو سکتا کہ لوگ جی ایسے ہی چل رہا ہے نہیں ساری طرح. I know ایسے ہی چل رہا ہے, but somebody has to stay back. Somebody has to stay back سے کہ کم از کم میں اس وقت کی رفتار کے مطابق, اس کے مزاج کے مطابق اپنا کردار نہیں ڈالوں گا. I'll stay back and I'll do whatever is told to me by my God and by my prophets. یہی چینج ہے. But it goes without saying that it's a very heavy price to pay for that. مگر صاحب میری بھی عمر چھوڑی نہیں ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قسم کے مسائل سے محفوظ رکھا ہے. میں بھی اس وقت 68 کا ہوں, 2 برس بعد 70s میں چلا جاؤں. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پروفیسر کرپشن بڑھی ہے. میں کہا ہوگی, کبھی بہت کرپ. میں کہا ہوگی بھائی مجھے نہیں کرتا. تو اس نے کہا یہ آپ کتنی خلاف واقعہ بات کرتے ہو. میں نے کہا یار نہ میں نے کسی کو کرپٹ کیا ہے, نہ کسی کی ضرورت ہوئی مجھے کرپٹ کرنے کی. یہ تمہارا مسئلہ نہیں کرتے روز. You understand? When you stay back, you stay back. When you stay back, you stay back. When you think you are right, ہاں میں اپنے تعصبات سے بچ کے اگر ہم اپنی جگہ, یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں. میں رب کعبہ کی قسم ہے آپ سے آدھے بھی ایمانداری پہ اسٹیبل ہو جائے تو آپ ملک بدل دو. آدھے بھی اسٹیبل ہو جاؤ. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, وہ کہہ گزرے ہو. آپ اگر آپ ایڈ کر دو کہ ہم نے ہر بےمانی اور ہر اس کو نہیں ماننا, ہم نے اپنے طریقے پر اپنے اللہ اور رسول کے طریقے پر چلنا, you will win the battle. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سارے کر رہے ہیں, میں کر. اس سے زیادہ کمزور اور کمتر ذہن کون سا کہ ٹیمپٹیشن کی ایک جھلک نہیں سہ سکتی. Why should I? ایک ہمیں آنیسٹی کا سوال ہے. We have to be honest. اس لیے کہ 4 دن ہمیں اپنے مشاغل ترک کرنے ہوں گے, 4 دن کی آسائشات ترک. کیا پتا اللہ آپ کو اتنی برکت دے دے کہ وہ
وہی چیز آپ کو جائز لگتی ہے، اس سے کہیں زیادہ دیر جتنی آپ 2-4 دن کے لیے مشقت کر لو ناجائز طریقوں سے، آپ نے خدا کو کبھی نہیں آ سکتے۔ یہ نہ میں کہتا ہوں یار ہمیں مصیبت اس نے ڈالی ہے زندگی دے، ہمیں مصیبت ڈالے عقل، ہمارے کوٹ میں گین میں اشرف المخلوقات ہے۔ کبھی کسی نے سوچا یار گین پلٹا کے اس کی کوٹ میں پہنو جس نے ہمیں مصیبت ڈالی؟ تم یہی گین خدا کو کیوں نہیں پہن دیتے؟ اسے کون ہے یار تجھے مانتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تجھے تسلیم کرتے ہیں، کوشش کریں گے، پھر آپ دیکھتے ہیں تو کیسے خدا نہیں کرتا۔ تو مجھے حدیث رسول یاد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کا بندوں پہ ایک حق ہے، پھر بندوں کا بھی اللہ پہ کوئی حق ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ پہ؟ تو کہا بندوں کا حق یہ، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی میں، اس کی حکومت اعلیٰ میں کوئی کسی کو شریک نہ کرے، کوئی خدا کی حاکمیت اعلیٰ میں کسی کو شریک نہیں۔ اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جب اللہ کو اللہ کی طرح مانے تو پھر اس پہ یہ حق ہے کہ اسے عذاب نہ کرے۔ پھر اس کا کانٹیکٹ یہ ہے کہ وہ دوزخ یہ کہے کہ اس بندے کو تو نے نہیں چھیڑا۔ اور کیا یہ بات میرے بارے میں کہے گی اس عمر میں؟ ویسے اس عمر میں وہ شکل میں کر لیتا تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ 8 قسم کی ہستیوں پہ نار دوزخ حرام کر دی۔ جملہ سخت ہے، دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ اور وہ کون ہے؟ وہ نوجوان جس کی آنکھ سے اللہ کے لیے ایک آنسو نکلا۔ اتنی کم قیمت، اتنی کم قیمت۔ میں تو اپنے لیے روتا ہوں، اپنے خیالوں میں روتا ہوں، اپنے دل ٹوٹنے میں روتا ہوں، مال نہ ملنے میں روتا ہوں، مگر کیا میں نے زندگی بھر اللہ کے لیے ایک آنسو ضرور بہایا ہے؟ پیور فار گاڈ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ Why do we have to express the best of the ideas in Iqbal's language? کبھی سوچا؟ Why? Because there was a mind, there was a specialist جو دنیا اور کائنات کے خدا و مافیہا کی نقطہ نظر سے غور کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے کسی اچھے خیال کو ایکسپریس کرنے چلتے ہیں اچھی زبان میں، ہمیں اقبال یاد آتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی تعریفیں کی لوگوں نے، بڑی بڑی امیر خاتون نے بھی پڑھی تھی جو ناک فالو میں کمال، مگر اقبال نے ایسی تعریف کسی نے، اس کا انداز ہی جدا، اس کا انداز ہی جدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈائریکٹ کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو غنی ہے، یہ حدیث رسول ہے، واللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ تو ایکچولی وہ حدیث ہی ریپیٹ کر اللہ کو کہہ رہا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر۔ محشر کے دن میری ایک درخواست سن لینا، اللہ کو کہہ رہا ہے، تو ایک طرف ہو کے کہہ رہا ہے، اسائڈ ڈرامیٹک اسائڈ، کہتے سنو تو غنی ہے میں فقیر ہوں، لینا دینا ہمارے بیچ میں ہے، میری ایک بات سن لینا کہ روز معاشر عذرہائے من پذیر، کہ معاشر کے دن بس ایک بات میری اعلامیہ مان لینا، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے، کہ اگر تجھے میرے گناہ گننے لازم ہی پڑ گئے نا، وَحِسَابًا رَبَّبِنِي ناگزیر، دیکھیں آگے میرا حساب ضروری کرنا ہے نا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا وزیر، تو میرے آقا و مولا کی نظر سے چھپا کے مجھے شرم آئے گی کہ میں کس انسان کا امتی تھا، اس
مجھے انسانی پروٹوکول کی شرم آئے گی. تو تے اللہ ہے نا, تو ہر کام سب برداشت کر لیتا ہے نا. مجھے مگر اس نفس ذات انسان کے سامنے میرا حساب نہ لینا, مجھے بڑی شرم آئے گی. میں اپنے آقا کے سامنے کیا حرکتیں ڈالے کی جاؤں. اسی لیے بڑا مشہور فارسی مفروضہ ہے, وہ بھی کسی بڑے صوفی کا ہے, کہ اس نے کہا, دیکھیے جو اللہ کے رسول کی محبت ہے نا, اس سے پہلے میں آپ کو ایک قول سنا دوں. یہ حدیث رسول ہے. اللہ کے رسول نے کبھی پوری حدیث میں اپنی تعریف نہیں کی سوائے اس کے. He was such a great human being. میں آپ کو کیا بتاؤں کیا تھے, ایک ایسا انسان جس نے پیدائش سے پہلے جس نے غم دیکھا, یعنی اپنی پیدائش سے پہلے بھی اس پہ محرومیوں کے غم آ گئے. باپ نہ دیکھا, ماں کی ذرا سے انس ملی ایسی کہ نعمت دے کے چھین لی گئی, جس کے پاس گیا اسے خدا نے ختم کر دیا. یعنی محرومیوں کی اس بحران اور سمندر سے وہ انسانوں کے لیے اتنی بڑی محبت لے کے نکلا. اس سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے, اتنا بڑا انسان. یہ اس پروفٹ کو تو سمجھنا کسی, یہ جو ویسٹرن لوگ ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے ان کو سمجھنا کہ کسی صورت کے اتنے ظالم اور جابر معاشرے میں ایک ایسا انسان جو تمام تر محرومیوں کی ابتدا سے نکلتا ہے, انسان کے لیے اتنی بڑی رحمت. undoubtedly کہ اللہ سچا ہے کہ جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں محمد ہے. اور اللہ کہاں کہاں ہے, الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں عالمین میں اللہ ہے اور جہاں جہاں وہ رزق دے رہا ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہاں وہاں انہی عالمین میں محمد ہے, جن عالمین میں اللہ ہے. تو جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین. اسی لیے وہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کی حلاوت اللہ نے 3 چیزوں میں رکھی ہے. یہ بڑی غور سے ہوگا, یہ خلاصہ ہے سارے ایمان کا. آپ کو اس کے لیے کسی دانشور کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے خود نظروں سے حدیث نہیں پڑھی تو یہ آپ کو بخاری میں مل جائے گی, مسلم میں مل جائے گی, ابی داؤد میں مل جائے گی, نسائی میں مل جائے گی, ترمذی میں مل جائے گی کہ خدا کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت 3 چیزوں میں ہے. اللہ کو اس طرح مانو کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو, اور مجھ سے ایسی محبت رکھو کہ ایسی کسی سے محبت نہ ہو, نہ بال سے, نہ اولاد سے, نہ یہ ایمان. the taste of love. اس کو دی حلاوت. تو آپ جانتے ہو کہ مٹھاس کس چیز میں ہے ایمان کی. پچھلے برسوں میں, صدیوں میں ان ایکڈیمکس والے مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. یہ دانشور, یہ اکابرین اپنے لیے تو وہی عقیدت ڈھونڈتے رہے, اور جب اللہ کے رسول کی باری آئی تو وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکالو. That's what they've been doing. MI6, CIA, FBI, یہ آپ کے دلوں سے محمد کو نکالتے رہے, زندگی نکالتے رہے. انہوں نے ریپلیس کیا بیچ میں لوگوں کے, فلاں امیر کو, فلاں کو, فلاں کو, so that people divert, تاکہ لوگ بٹ جائیں اور آقا اور رسول کی اور محمد اور رسول اللہ کی محبت سے تو وہ ہٹ جائیں, مگر اپنے اپنے لوگوں کی محبت پر لڑنا شروع کر دیں. یہ وہ بت پرستی تھی جو دوبارہ عالم اسلام میں انٹروڈیوس. people categorize themselves. انہوں نے اسلام میں طریقے بدل لیے, لباس بدل لیے, پگڑیاں بدل لی. یہ مسلمان ہوا, آپ بیٹھا ہوا ہے, ہمارا کوئی طریقہ نہیں. We are all one and the same, but people change themselves in small categories. اور اس کے باوجود کہ قرآن کہہ رہا تھا ان الذین فرقوا دینہم, جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کر لیا, وَقَامُوا شِيَعًا, جو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے, لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ, اے پیغمبر تو ان میں نہیں ہے, تو ان میں نہیں ہے. جو بھی مسلمان کسی میجر کیٹیگری میں تقسیم ہوا,
آپ زمانے کو اٹھا کے دیکھو، وہ خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، وہ کرامتہ ہوں، باطنیہ ہوں، ملاحدہ ہوں، وہ امت کے ساتھ نہیں چلے، ان کو نکال دیا گیا، اسائڈ میں چلے گئے، اور پھر وہی مسلمان رہ گئے جو محبت رسول پہ قائم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے، اللہ ہمیں ان کے جو میں نے آپ سے کہا کہ میں آخری وہ جملہ سنانا بھول گیا کہ تمام مفکرین مذہب کی اور تصوف کی صرف ایک رائے ہے کہ باخدا دیوانہ باش، باخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ اللہ کے سامنے جو مرضی رولا ڈال لو، بک بک کرو، اونچ نیچ کرو، لاتے مارو، ٹانگیں مارو، اس کو کوئی فرق نہیں، بٹ wherever there is the name of the Prophet, be very careful۔ اس کی وجہ محمد نہیں ہے، اس کی وجہ محمد خود نہیں ہے، اللہ کے رسول تو اتنا مہربان ہے کہ دیکھو اللہ نے نیگیٹو لفظ سے اسے ایکسپلین کیا۔ بھلا بتاؤ کوئی اگر کوئی اللہ کسی کے بندے میں یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ہے تو وہ اچھا لفظ بنتا ہے، مگر کسی بعض اوقات نیگیٹو ورڈ سے اعلیٰ ترین کوالٹی نکالی جاتی ہے۔ جیسے ہمارا لاہور کی حسین دیکھتے تو کہتے تو نرا قتل ہے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا خوبصورتی بیان کرنے کا، یہ تو نرا قتل ہے جی۔ وہ اسی طرح اللہ نے دیکھا کہ کسی پازیٹیو تو لفظ سے اللہ کے رسول کی نکلتی نہیں ہے اتنی خوبصورتی اور تو فرمایا کہ حریص علیکم، تم جانتے نہیں ہو اے امت رسول کے لوگوں، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کا رسول کتنا مہربان ہے تم پر کہ کسی نارمل ورڈ سے ایکسپلین بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنا کریم اور کتنا، بلکہ خدا نے اپنے لفظ اپنے نام دے دیے، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ نہیں کہا کہ عبد الرؤوف عبد الرحیم، بلکہ خدا کے بعد اگر کوئی شخص رؤوف و رحیم ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حیران ہوں خاتون حضرات، کبھی کبھی میں امیجن نہیں کر سکتا اپنے رسول کی اس کرم کو امیجن نہیں کر سکتا۔ I cannot understand how should I create that kind of a heart، کہ میں نے دیکھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے باپ کو جانتا ہوں، دادا کو جانتا ہوں، بیٹے کو جانتا ہوں، پوتے کو جانوں گا، اس سے آگے تو میرا ویژن نہیں جاتا، اس سے آگے تو میں کسی کے لیے میرا دل نہیں دھڑکتا، اس سے آگے تو میرا کسی کے لیے آرزو کرنے کو جی نہیں چاہتا، مگر دیکھا گیا حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار رسالت مآب تشریف فرما ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی؟ فرمایا نہیں، میں تو ان لوگوں کا سوچ کے اور دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں جو تم سے بہت دیر بعد آئے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ انہوں نے مجھے سنا ہوگا، مگر وہ مجھ پہ تمہاری طرح ایمان لائے۔ تو اصحاب بھی رو پڑے، پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ ہماری طرح ہوں گے، یہ لوگ ہماری طرح ہوں گے؟ کہا نہیں، کچھ عادتیں ان کی اپنی ہوں گی، کچھ تمہاری طرح ہوں گی، کمر کمر اتنی تو میرے اور وما علینا الا البلاغ، بس